اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم چھٹا رکوع پڑھ رہے ہیں جی سورہ آل عمران کا۔ جو میں نے پہلے آپ کو عرض کی کہ یہ ایک عجیب کنٹروورشل قسم کا اس میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے جس کے اوپر امت مسلمہ کا ہی بہت اختلاف ہے۔ عیسائیوں کو تو ہے ہی ہے نا، یہودیوں کا تو اختلاف ہی نہیں ہے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی نہیں مانتے، کہتے ہیں ابھی آئے ہی نہیں، آئیں گے۔ عیسائیوں کا اختلاف ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی اور 3 دن بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ گڈ فرائیڈے کو، جیسے گڈ فرائیڈے کہتے ہیں نا، اس دن ان کو صلیب ہوئی تھی، اس لیے وہ کہتے ہیں ویری گڈ فرائیڈے، یہ بہت اچھا کام ہو گیا۔ اللہ میں ہے سارے یہ۔ اتوار کو ایسٹر جو ہے وہ کہتے ہیں اس وقت زندہ ہو گئے۔ عجیب کمال کے لوگ ہیں۔ تیسرے دن وہ جی اٹھے دوبارہ۔ تو مسلمانوں نے ظاہر ہے یہودی اور نصرانیوں سے آگے نکلنا تھا، دو جوتے، تو انہوں نے بھی ان آیات میں کافی ساری کنٹروورسیز پیدا کی کہ جی اس میں کیا ہوا۔ ان آیات سے پہلے آپ وہ ایک اور کانٹیکسٹ ہے قرآن شریف میں، ایک جگہ اس کا اور ذکر ہے، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَ اللَّهُ إِلَيْهِ، ہے جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ اٹھا لیا ان کو اللہ نے آسمان کی طرف۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں صلیب دی گئی، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، شبہ ہوا لوگوں کو، شبہ میں پڑ گئے کہ یہ ایسا کیا ہے انہوں نے۔ اتفاق سے ان فیکٹ ایسا نہیں ہوا، یہ تو 110% قرآن میں اللہ نے لکھ دیا کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب ہوئی۔ صلیب سمجھتے ہیں آپ، وہ وہی والا جو ایسے کر کے آپ نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ ہوتا تھا ذلت کی نشانی، برا جاننے کے لیے، کسی کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے اور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ لوگ اس طرح سے ڈنڈے پر چڑھا دیتے تھے صلیب پر، اور ہاتھوں پیروں میں کیلے ٹھوک دیتے تھے اور اونچا چڑھا دیتے تھے اور گلے میں ڈال دیتے تھے کہ جی یہ جھوٹا نبی ہے، اب یہ اگر تو مر گیا اس کے اوپر صلیب پہ تو یہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا، اور اگر یہ اس پہ سے زندہ اتر آیا تو یہ سچا ہوگا، پھر ہم اسے مان لیں گے۔ مزے کی بات ہوتی ہے، پھر بھی مانتے نہیں تھے، کہتے تھے بڑا سخت جان ہے، مانتے نہیں تھے، لیکن ان کا یہ جو عقیدہ ہے نا یہ یہود میں صلیب دینے کا، وہ ایسے ہی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ جی یہ جھوٹے نبی ہیں اور مسیح علیہ السلام ابھی آئے ہی نہیں ہیں، جو آج تک یہودی یہی کہتے ہیں۔ ان کو پکڑ لیا گیا۔ اب اس وقت تو رومنز کی طاقت کی حکومت تھی، گورنمنٹ، تو وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے بادشاہت کا دعویٰ کیا کہ جی میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ اب رومنز کے کان کھڑے ہوئے اور وہ کہتے ہیں نا جھوٹا نبی ہوگا، تو جھوٹا نبی شبی کا ہمیں کوئی نہیں پتہ، نبی ہوتے نہیں، تم سارے ڈرامے باز ہو، اس پہ کوئی تعزیر نہیں۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جی میں بادشاہ ہوں یہودیوں کا۔ انہوں نے کہا او بغاوت، بادشاہ کے خلاف بادشاہ، یعنی کیسر روم کے خلاف بکواس ہوئی ہے، اب تو سزا بنتی ہے پھانسی۔ تو اس بات میں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے سینٹینس کر دیا جائے۔ تو پھر ان کے لیے صلیب تیار کی گئی کہ جی ان کو ہم ذلیل کر کے ماریں گے جیسے ہم جھوٹے نبیوں کو ذلیل کر کے مارتے ہیں۔ یہ میں اس لیے ذلیل کے اوپر بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ تو بہت نیگیٹو ہے، لیکن یہودیوں کا عقیدہ یہی تھا کہ اس کے اوپر جو مارا جائے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تصحیح کرنے کے لیے، ڈی گریڈ کرنے کے لیے ان کو صلیب پر لٹکانے کی سازش ہوئی۔ تو قرآن شریف میں کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہیں قتل کیا جا سکا نہ انہیں صلیب دی جا سکی، صلیب بھی نہیں دی جا سکی۔ لیکن عیسائیوں نے کہا نہیں جناب، صلیب دی گئی تھی اور ان کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی، اور ہوئی کس چیز پہ تھی؟ اسی صلیب پہ جو عیسائیوں کا ٹریڈ مارک ہے، عزت کا سب سے بڑا، جو تطہیر کا، عزت کا، شیطان بھگانے کا جو نشان ہے وہ کیا ہے؟ صلیب ہے۔ اور خبیث کے بچوں کس طرح، یہ تو انہیں وہ تذیق کرنے کے لیے، ڈیگریڈ کرنے کے لیے، بے عزت کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ تو آپ کے لیے عزت کا سمبل کس طرح ہوا ہے اور کس وقت میں ہوا ہے؟ یہ کس نے بتایا آپ کو کہ جناب علی اس پہ عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکایا بھی گیا اور اس پہ ان کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے؟ اس کا مطلب پروون یہودی عقیدے کے مطابق وہ جھوٹے تھے۔ یہ تو آپ کہتے ہیں نا 3 دن بعد وہ جی اٹھے، یہودی تو نہیں کہتے، وہ تو کہتے ہیں مار دیا بھائی ہم نے، دیکھو زندہ ہوتا ورنہ مرتے ہی نا۔ مسیح علیہ السلام جو مردے کو زندہ کرتے ہیں وہ صلیب پہ کیسے مر سکتے ہیں؟ مردے کو زندہ کرنے والا، تو وہ اسی بات کے اوپر آج بھی سٹینڈ لیتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں یہ عقیدہ بالکل تھا، ایک مشکوک بات کہ جی اصل بات کیا ہے، تو قرآن شریف میں اس کا آگے وَمَا قَتَلُوهُ،
وما صلبوه، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ شہید دی گئی، بل رفع اللہ الیہ. اب بل رفع اللہ الیہ جو آ گیا اس میں کنٹروورسی پیدا ہو گئی کہ اب انہیں اللہ نے اٹھا لیا، تو اس کے اوپر ایک کریم قیاسی ہو گیا کہ انہیں زندہ جاوید آسمان پر اٹھا لیا گیا. ہی از الائیو، اور جب زندہ ہیں تو چونکہ ان کی فزیکل ڈیتھ نہیں ہوئی، طبعی موت نہیں ہوئی، اس لیے ان کو زمین پر دوبارہ آنا پڑے گا تاکہ ان کی فزیکل ڈیتھ دوبارہ ہو، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو سب کو ہے. تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اور جگہ ڈسکس کیا جو آج کے سبق میں آپ نے پڑھا. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا. یاد کرو جب اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اے عیسیٰ انی متوفیک، میں تمہیں وفات دینے والا ہوں. اب وہ کہتے ہیں متوفی کا مطلب یہاں وفات نہیں ہے، کیونکہ متوفی کا مطلب کسی اور جگہ بہت کچھ اور بھی ہے جو ہوگا. ٹھیک ہے، کہنا فرق کہنا پہنا. تو ایک کامن سینس کی بات، ایک عام آدمی میرے جیسا جو طالب علم ٹائپ کا آدمی جس کی معلومات زیادہ نہیں ہے وہ تو یہی نتیجہ نکالے گا متوفی کا مطلب ہے فوت، وفات. فوت ہو گئے، اگر کوئی کہے آپ فوت ہو گئے، آپ نہیں مطلب آپ کو پتہ چلے کہ کوئی فوت ہو گیا تو آپ اس کا کیا کہیں گے؟ مطلب کہ وہ زندہ ہے، وہ بھی کھیل رہا ہے، روٹی شوٹی کھا رہا ہے بیٹھ کے. کیا آپ کے ذہن میں کامن سینس کی بات کیا ہے؟ اب میں نے دیکھو قرآن شریف میں ایک آپ کو ایک اور بات سنائی تھی. قرآن شریف کا ایک فارمولہ ہے. جب طلاق کے مسائل پڑھ رہے تھے، طلاق کے اندر معاملات آ رہے تھے، تو اس میں قرآن شریف میں کئی جگہ لکھا ہے دستور کے مطابق فیصلے کر لیا کرو. جو تمہارے رواج چل رہے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کیا کرو. تمہارے دستور کیا چل رہے ہیں، تمہارے کلچر میں کیا ہے، تمہارا کلچر کیا ہے، اس کے مطابق تم فیصلہ کیا کرو. اصول یہ بتا دیا ہے ہم نے، اب تو اپنے کلچر کے حساب سے فیصلہ کرو. کیونکہ طلاق میں ہمیشہ بحث ہوگی کہ یہ کیا سرکمسٹینسز سے میاں بیوی کے جھگڑے کس نوعیت کے ہوئے ہیں، کیا کلمات کی ادائیگی اور کیا کیا معاملات ہو چکے ہیں. اب یہ ان کی سیپریشن ہو گئی ہے یا ابھی مہلت باقی ہے؟ ہر کیس میں الگ ہوگا، ہر کیس الگ ہے. اس میں پھر رواج دیکھا جائے گا، علاقائی رواج کیا ہے. خواتین کا لوٹا لینا کی رواج ہے یا خواتین کا چھوڑ دینا رواج ہے فلاں کلمات کی ادائیگی میں یا ان معاملات میں. یہ کئی سوال اس کے اندر آ جاتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے دستور کے موافق فیصلہ کیا کرو. کیونکہ تمہیں رہنا سوسائٹی میں ہی ہے. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بات بڑی لمبی ہو رہی ہے، اس کی مثال دیتا ہوں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد، یہ صحیح حدیث ہے بالکل ٹھیک 110%. فتح مکہ کے بعد آپ طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا، خانہ کعبہ کے آپ سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ یہ کون تھا جس نے اس کا دروازہ اتنا اونچا کر کے لگا دیا، عام آدمی کے ایکسس میں نہیں ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ اس کا دروازہ کھول دیا جائے اور نیچے کیا جائے تاکہ عام آدمی بھی اللہ کے گھر جا سکے. یہ صحیح حدیث ہے. پھر آپ نے فرمایا میرے دل چاہتا ہے اس خانہ کعبہ کو گرا دوں اور پھر ان بنیادوں پر اٹھاؤں جس پر میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی. تم نے اس کو تبدیل کیا ہے، ان بنیادوں پر یہ نہیں ہے جن بنیادوں پر میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا. اس میں حتیم شامل تھا. پہلے حتیم دیکھا، حتیم سمجھتے ہیں آپ کو جو ڈی سا بنا ہوا ہے، تو کبھی اندر آیا خانہ کعبہ کے اندر لیا گیا، پھر باہر اندر باہر. اب حتیم جو ہے بیسیکلی یہ خانہ کعبہ کا ہے، یعنی سمجھ لیں کہ خانہ کعبہ ہی ہے. اوپن اس لیے ہے کہ لوگ اس میں نفل پڑھ سکیں. وہ اس طرح انہوں نے ایک رواج بنایا کہ جی بند کمرے میں کتنے لوگ جائیں گے، اس میں اشرافیہ جائیں گے، لیڈران حضرات، چاہے زمانے کا افراڈی ہو، لیکن اگر چونکہ وہ لیڈر ہے اور اس کا ڈنڈا تیز ہے تو اس کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا گیا. عام آدمی وہاں گھسنے کی ضرورت نہ کرے، وہ حتیم میں جائے اور اس کا اجر لے لے، وہاں تو نفل پڑھے. حتیم میں پڑھنے کا مذاق ایسے ہی آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل چاہتا ہے کہ میں اسے گرا دوں، اس کی بنیاد اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر رکھوں، لیکن اگر میں نے ایسا کیا تو تم مجھ سے ہی متنفر ہو جاؤ گے. چاہتا تو میں ایسا ہی ہوں، لیکن اگر میں ایسا کروں تو تم کہو گے کہ جی یہ غیر شرعی کام ہو گیا. تم مجھے ہی کہو گے کہ میں نے برا کیا. تم ایسے ہو، تم دین چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے، تم مجھے چھوڑ دو گے، تم اسلام چھوڑ دو گے، تم میری تعلیمات چھوڑ دو گے. تم اس ٹائپ کے لوگ ہو، میں تمہیں جانتا ہوں. دستور کے موافق پھر فیصلہ ہوا کہ اسے ایسے ہی رہنے دیں. اختلاف نہیں کرنا کیونکہ کوئی بڑا اتنا ایشو بھی نہیں ہے. ایسے بھی رہے تو ٹھیک ہے، جس کے نصیب ہوں گے وہ اس کو پا لے گا، لیکن
اس کے اگر اس معاملے کو بدلا جائے تو اس میں فتنہ زیادہ ہے، چھوڑ دو ایسے، دستور کے موافق فیصلہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ دستور کے موافق کئی ضروری کاموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، فتنہ نہ پھیلے۔ تو آپ کو طلاق کے معاملات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، پھر ان معاملات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ انہی متوافی کا اگر کوئی کہے جناب دستور یہ ہے کہ آپ فوتگی کی بات کریں، تو بہرحال وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور اٹھا لوں گا اپنی طرف، انہی متوافی کا نمبر 1 پہلے وفات دوں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ پھر اٹھا لوں گا اپنی طرف، وَمُطَهِّرُكَ پھر تجھے پاک کروں گا، مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تمہارا انکار کیا، کافروں سے دور کر دو، انہی متوفی وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ پہلے وفات دوں گا، پھر اپنی طرف اٹھا لوں گا، پھر طہارت دوں گا کفار سے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور جو تمہارے ساتھی ہیں، تمہاری پیروی کرنے والے، ان کو غلبہ عطا کر دوں گا کفر کرنے والوں کے اوپر قیامت تک، ہمارے ساتھیوں کو۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ جو تمہاری اتباع کرتے ہیں لوگ، انہیں فوقیت دوں گا، وہ ڈومیننٹ ہوں گے باقی قوموں کے اوپر قیامت تک کے لیے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ پھر تم سب کو لوٹ کر تو آنا ہے میری طرف، فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ پھر میں فیصلہ کروں گا ان اختلافات میں جو تم کرتے ہو، جو جھگڑے ہیں تمہارے وہ میں وہاں پورے کروں۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ تو ہمارے ہاں جو 99% عقیدہ مسلمانوں میں وہ کہتے ہیں کہ جی انی متوفی کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ابھی وفات دوں گا تمہیں، طبعی زندگی تک پہنچاؤں گا، لیکن ابھی نہیں کر رہا، ابھی میں آپ کو صرف اٹھا رہا ہوں اور پھر صرف پاک کر رہا ہوں اور لوگوں کو فوقیت دے رہا ہوں، یعنی عیسائیوں کو۔ وہ یہی مطلب لیں گے نا، اب اتباع عیسیٰ علیہ السلام کی اگر آپ کہیں تو کون عیسائی؟ وہی ڈومیننٹ ہے اس وقت، کہیں گے ہاں ایسی بات ہے، ایسی بات ہی نہیں ہے نا، ساری بات ہی ٹوسٹ کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والا ہے راسخ العقیدہ مسلمان، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہے، قیامت پہ ایمان لاتا ہے، تمام انبیاء پہ ایمان لاتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتا، مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیگم نہیں مانتا، وہ تثلیث کا قائل نہیں، وہ اللہ کو مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتا ہے، اور مانتا ہے اس بات کو کہ مبعوث کیا گیا، بغیر باپ کے مبعوث کیا گیا، موزانہ طور پہ کیا گیا، بہت سارے معجزے دیے گئے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے تضحیق سے، لوگوں کے ہفتے چڑھنے سے بچایا، پھر ان کو نہ سلیب دی جا سکی، نہ ان کو قتل کیا جا سکا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی ہمارے معاشرے میں یا عرب معاشرے میں یا کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں کہا جائے کہ جناب علی اللہ تینوں چک لے، اللہ تجھے اٹھا لے، کسی کو آپ دعا دیتے ہیں نا پیاری سے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تمہیں زندہ اٹھا لے، اوپر سے فرشتے آ رہے، رسی پا کے کنڈا مارے اوپر لے گئے، ایسے ایسے کیسے؟ مر جاؤ، آپ کہنا چاہتے ہیں مر جاؤ، بی ڈیڈ، اس کا ہی مطلب ہے نا، یا اس کا کوئی اور مطلب لیتے ہیں آپ؟ دستور کے موافق کیا ہے؟ اور آپ ہی کو انہیں اللہ نے اٹھا لیا، آپ کہتے ہیں ان کا پردہ اللہ نے رکھ لیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ برقع پہن کے بیٹھ گئے؟ آپ اپنے معاشرے میں بات کرتے ہیں نا کہ ان کا پردہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ نے، یا ان کی منزل آسان ہو گئی، یا ان کی مشکل آسان ہو گئی۔ آپ کسی مریض کے لیے کہتے ہیں ان کی مشکل آسان ہو گئی، تو کیا کہتے ہیں؟ وہ لٹی پا رہا ہے آگے، آپ جائیں گے وہ برگر کھا رہا ہوگا، ٹھوک دیا، نہیں، ہی از ڈیڈ۔ کیا مطلب ہے ان محاورات کا؟ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے بیوٹی باک اتارا، فرشتوں نے میک اپ کیا، وہ بڑا سونا لگا، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ ہی از ڈیڈ۔ یہ بہت سارے پروورز میں، بہت سارے محاورات میں، بہت ساری مثالوں میں، بہت ساری کہاوتوں میں بہت سارے لفظ رائج ہیں، ان سب کا مطلب ہوتا ہے ہی از ڈیڈ، ہی از نو مور۔ بات سمجھ باہر اور ہو گئے تو اس میں حرج کیا ہے؟ میں دکھ کس بات کا ہے؟ آپ کو چاہتے کیا ہے؟ چلو آگے اس کو ڈسکس کریں گے، پہلے پورا کر لیں سبق۔ تو باہر فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ جنہوں نے کفر کیا میں انہیں عذاب دوں گا، سخت عذاب دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔
وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، اللہ ان کا اجر ان کو پورا پورا دے دے گا. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. مشکل بات ہے، اس میں کوئی مشکل بات ہے، بالکل سیدھی بات ہے. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. یہ ہیں آیات اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کی طرف پڑھ کر سنا رہے ہیں. وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ نصیحت ہے، حکمت کی بات ہے. اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے آدم. خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، انہیں بنایا گیا تراب سے، مٹی سے. ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پھر اللہ نے کہا ہو جاؤ، وہ ہو گئے. بالکل ایسے ہی. میں نے پہلے بھی ایک بات کی ہے اسی طرح کہ قرآن شریف میں کئی حوالے ہیں انبیاء علیہ السلام سے. صرف عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موزانہ نہیں لکھی ہوئی کہ جی یہ صرف مریم علیہ السلام سے پیدا ہو گئے بغیر باپ کے. اس کے اندر کوئی بایولوجیکل مکسنگ نہیں، کوئی ہیبٹ نہیں ہوا. اسی طرح لکھا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. ان کے یہاں جو بیٹے اسحاق علیہ السلام پیدا ان کے بارے میں سیم لکھا ہوا ہے کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ جائے، اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم کہیں گے ہو جائے گی. زکریا علیہ السلام کو قرآن شریف میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جائے گی. بات تو ایسی ہے جو تم نے کہا، لیکن جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہو جائے تو ہو جائے گا. مریم علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں، کیسے اولاد ہو جائے گی؟ میں نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے جو تم نے کہی، لیکن جب ہم کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے. آدم علیہ السلام کے بارے میں تو کسی کو یقین، کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کوئی ڈسکس کرنے کی کہ نہ ان کے باپ تھے نہ ان کی ماں تھی. پیدا کیا نا اللہ تعالیٰ نے. تو چار مثالوں کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات بڑی پوری کمپلیٹ قدرت رکھتا ہے کہ وہ جب چاہے کسی بھی سیکشول ریلیشن کے بغیر تخلیق کر سکتا ہے. اس کو اس کی حاجت نہیں ہے، وہ ایسے بھی تخلیق کر سکتا ہے. تو بہرحال اس میں کوئی انوکھی بات نہیں. تو یہاں پہ بھی ہم ایسے اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی تھی. اب آدم علیہ السلام کا مثال ہوا ہوگا، کیا خیال ہے آپ؟ یا اللہ نے اٹھا لیا ہو؟ تو اگر اٹھا بھی لیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت ہو گیا، بس سیدھی بات. تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی ایسی ہے ایسے آدم. تو اس میں مسئلے کی بات ہے. دونوں مٹی سے بنائے تھے، کوئی انوکھی بات نہیں کہ جی ایک کو ہم نے کسی اور مٹیریل سے بنایا تھا. مٹی اور مٹی آپ کو پتہ ہے یہ اب سائنس پروف کر چکی ہے اس بات کو. خیر سائنس تو ہوتے کا سر ہے، میں ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں. سائنس ابھی بہت کچی ہے. سائنس وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی جتنے اجرام فلکی پھر رہے ہیں کائنات میں کاسموس میں، مٹی وہی تو اسی سے بنے ہیں ہم. یہ ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، یہ گیسیں جتنی ساری آپ دیکھ رہے ہیں کیمیکل ذریعے، یہ سب کا مکسچر انسان ہے. اور یہ تمام ستاروں کے ٹوٹنے سے وجود میں آئے ذرات باریک، اور اسی سے یہ اسپیس سے ہی بنا ہے. اور ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ بھی، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں مٹی سے بنا ہے. لیکن میں کوئی سائنس کے حساب کو تھیوریاں پروف کرنے کے لیے بالکل پروموٹ نہیں کرتا اس بات کو کہ جی آپ سائنس کی کوئی تھیوری سنیں اور آپ قرآن میں ڈھونڈنا شروع کر دیں. کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی. ابھی آپ نے شاید وہ ویڈیو دیکھ لیا، آپ تو شریف لوگ ہیں وہ دیکھتے نہیں معلوماتی بات، تو آپ تو نیک لوگ ہیں. ابھی آج کل بڑی ایک ویڈیو گرم ہے کہ جی ایک ستارہ دریافت ہوا ہے جس کی آواز سنی گئی ہے. وہ بڑی انہوں نے نا وہ ایک سائنٹیفکلی اس کو سنا ہے اس کی آواز کو. تو وہ ستارے کی آواز ہے ٹک 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 بول رہا ہے وہ ستارہ، جیسے کوئی چیز ناک کر رہی ہے، ٹھک 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 ٹھک. تو انہوں نے کہا اس کا ذکر دیکھو پہلے سے قرآن شریف میں سورہ طارق، نجم الثاقب، ٹھک 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 کرنے والا ستارہ. لوگوں نے کہا واہ بھائی واہ. پتہ نہیں اس طرح اسلام شاید اونچا کرنا ہے ہمیں. ابھی نئی تھیوری آ جائے گی کہ یہ ٹھک ٹھک کی آواز جو تھی یہ تو ہماری مشین خراب تھی، وہ پیج ڈھیلا تھا، وہ ٹک ٹک بول رہا تھا، ستارے کی آواز نہیں ہے. پھر آپ کہیں گے ہون کی رعایت لگی. اچھی بات نہیں ہے یار، پتہ نہیں کیوں پیچھے پڑے ہو. تو 2% کے سائنسدانوں کے بھی تو قرآن شریف کی کیوں کرنا چاہتے ہو یار؟ چاہتے کیا ہو؟ تو اس ساری جواب کا کنکلوژن میں آخری میں آپ کو بتاؤں گا آج. تو باہر الحق من ربک فلا تکن من خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. ہم نے انہیں مٹی سے بنایا پھر کہا ہو جاؤ، وہ ہو گئے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. اے سننے والے یہ تیری رب کی طرف سے ایک حقیقت، حق، سچ بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، تمام لوگوں کو فرمایا جا رہا ہے
فلا تکو ممن یمترون، تو اس کے اندر مشکوک مت ہو جانا. اب جیسے اس طرح کی آیتیں آتی ہیں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، تو ہم حضور پاک سے ہٹا دیتے ہیں اس کو کہ جی وہاں گستاخی نہ ہو جائے. اب ایسی کوئی بات نہیں ہے. کون میں اب ایک عام آدمی ہے مسلمان، چھوٹے کچے عقیدے والا ہوں، تو میں کوئی کبھی سوچوں گا میں حضور پاک کی شان میں گستاخی کروں؟ میرے ذہن میں کبھی بات آئی میں شرک کروں؟ پتہ نہیں ہمیں یہ کیا کیڑا ہے. ہم ذرا سی کوئی بات پوچھ لے، سوال کرنے کہتے ہیں کہ جی یہ گستاخی رسول ہو گئی یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو گیا، یہ شرک ہے. اور مکہ چلے جائیں نا آپ، غلاف کعبہ کو ہاتھ لگا رہے ہیں آپ، حاضر شرک نظیم، شرک 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 یلا یلا. یار ہم یہاں شرک کرنے نہیں آئے بھائی. ہمیں شرک کرنا ہوتا ہمارا باپ دادا جو پرانے بیٹھے نا یہاں یہ ہندوستان میں، یہاں شرک ہی شرک ہے. ایسی ایسی بدھ مورتیاں تم نے تو سالے کبھی خواب میں نہیں دیکھی ہوں گی، وہ بڑی بڑی زبانوں والی، دم والی بھی ہیں، سانپ والی بھی ہیں، ڈھیر لگا ہوا ہے. تو ہم تو مجھے چھوڑ کے آئے ہیں ادھر. کیا شرک کرنے تھوڑی آئے ہیں کہ جی ہم نے ایک کپڑے کو ہاتھ لگا لیا وہ شرک ہے؟ لکھا قرآن شریف میں کہ یہ شرک ہو جائے، حد ہے یار. تو ہم اسی طرح بدک بلکہ پھدک جاتے ہیں، پھدکنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی اگر یہاں پہ اگلی آیت میں لکھا نا شک کرنے والوں میں سے جہاں ہو جانا، تو اس کا ترجمہ یہ مت کریں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ. بھائی صاحب بات یہ ہے کہ آپ کا جو لاڈلا اور پیارا ہوتا ہے نا، جس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ کہیں غلطی نہ کرے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچے، آپ اسے ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں. میں اپنے لاڈلے بچے کو کہتی ہوں، بچہ کہے جی وہ پانی کا ہے چھپڑ میں بھی نہاؤں، ڈیم گیا ہوا یا کوئی وہ سوئمنگ پول میں نے بھی نہانا. میں ماں کہہ رہی نہیں نہانا، پانی کھولنا نہیں پڑے، چل پیچھے چل چل چل، دو چار لگا بھی دے گی. تو کیا اس کو وہ گالیاں دے رہی ہے؟ وہ اس کو مارنا چاہیے؟ جی نہیں، وہ اس سے پیار کا اظہار کر رہی ہے، وہ اس کو کوئی برا نہیں جانتی، اس سے محبت ہے کہ جی اس میں نقصان ہے، ابھی تمہاری عمر نہیں ہے. کئی ماؤں نے تو اس بات پہ بیڑا گرا اولاد کر بھی دیا نا، انہیں آگے بڑھنے نہیں دیا، گود سے ہی نہیں اتارا. وہ سالہ گود سے اترنے کے موڈ میں اب بڑا ہو کے بھی نہیں ہوا، وہ مسئلہ ہوا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو انگیج کیا جاتا ہے اور آپ کو بچہ ہے پڑھ نہیں رہا، اسکول نہیں جا رہا، اور اب میں نے پوچھا کیوں نہیں جاتا بھائی تو اسکول، چل کھڑا ہو، تو یہ باپ اس کو کوئی دھونس دے رہا ہے، کوئی مارنا چاہ رہا ہے اس کو؟ نہیں جناب، وہ محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ جی اسکول جانا بہت ضروری ہے. یہ کوئی گناہ کی بات یا اس کو تضحیق نہیں ہو رہی، تذلیل نہیں ہو رہی، گستاخی نہیں ہو رہی بچے کی شان میں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی تمہارے لیے بہتر یہ ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے. اس کو ڈنڈا بھی مار دے گا، تو پکڑ بھی لے گا، گھٹ 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 بھی کرے گا، زور سے تیار ماں کرے گی، چل ناشتہ کا اسکول جا. یہ محبت ہوتی ہے، یہ چڑ یا نفرت نہیں ہوتی. تو ہم پتہ نہیں پھدکے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے کہ ہم نے کتاب پڑھی نہیں ہے کوئی. اسکول کالج سے بھاگے ہوئے بھگوڑے سارے مسجد میں بیٹھے ہوئے، اسکولوں سے فیل ہوئے نا، میتھ میں فیل، سائنس میں فیل، انگلش میں فیل، حساب میں فیل، نہیں چلا سالہ وہاں پہ، وہ مسجد جا کے بیٹھ گئے. اب کمیریٹیو مسجد میں بہت آسان ہے کیونکہ یو ہیو ٹو ریڈ اے سنگل کریکولم. بالکل ایک چیز پڑھنی ہے، عربی پڑھنی ہے، نہ آپ کو انگلش پڑھنی ہے، نہ میتھ پڑھنی ہے، نہ سائنس پڑھنی ہے، نہ ہسٹری پڑھنی ہے، نہ جیوگرافی پڑھنی ہے. تو آپ کو ملٹیپل لینگویج نہیں پڑھنی، آپ کو ایک اکیلا میڈیم مل جاتا ہے، آپ اس میں بہتر ہو جاتے ہیں. سنگل میڈیم ہوتا ہے، قرآن شریف پڑھنا ہے تو آپ ظاہر ہے کمپیریٹیولی آپ آسانی سے پڑھتے ہیں. بنیادی طور پہ آپ ایک نالائق آدمی ہے اس کا مطلب، کیونکہ کیپیسٹی اتنی ہے کہ ایک بچہ جو ہے 10 سے 12 سال کا، وہ کم از کم 7 زبانوں میں بات کر سکتا ہے. کامن سی بات ہے، عام سی بات ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اس وقت ہمارے رائج معاشرے میں آپ کے کسی اسکول میں پنجابی پڑھائی جا رہی ہے؟ کوئی اسکول ایسا پنجابی کی کتاب لگی ہوئی؟ پنجاب میں بیٹھے نا، پنجابی کتاب لگی ہوئی؟ پنجابی آتی ہے نہیں آتی؟ آتی نہیں آتی آپ کو؟ آپ نارمل بچے پنجابی بول لیتے ہیں، کتاب سے سیکھیے. اور نہیں بھائی یہ وہ ہے جو آپ کو پڑھائی ہی نہیں گئی، لیکن آپ ایک کلچر میں رہ رہے ہیں، آپ کو آتی ہے. آپ بولتے نہیں ہیں لیکن سمجھ تو آتی ہے. کوئی پنجابی میں بات کرو آپ کو سمجھ آ جائے گی، بولیں گے تو آپ بول بھی سکتے ہیں. پشتو بھی ایسے ہی ہے، بہت سارے الفاظ پشتو کے، آپ کیونکہ پٹھان کمیونٹی ہے بہت ساری، تو آپ کو بہت سارے الفاظ پشتو کے سمجھ آنے لگتے ہیں جب آپ پٹھانوں میں سٹنگ کر رہے ہیں، جب ایک آپ کی وہ کوآرڈینیشن بنی ہوئی. آپ کو انوکھی بات نہیں. اردو یا مدر لینگویج جو بھی آپ کے گھر چل رہی ہے وہ آپ بولتے ہیں، چھوٹی موٹی انگریزی بھی آتی ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ کو 4 زبانیں تو ویسے ہی آتی ہیں. ایکسپرٹ آپ نہیں ہیں
لیکن 4 زبانیں تو آل ٹوگیدر آپ کو چھوٹی موٹی آتی ہیں نا. اب تو بٹیاں مائیں بھی کہتی بٹن آف کر دو آن کر دو. بہت پرانے ہو گئے جو کہتے بتی جلا دو بتی بجھا دو. اب وہ کام ذرا پرانا ہو گیا. پہلے تو ہمارے ایسے ہی تھا. اب بتی پتہ ہے آپ کو, وہ کہتے یہ بھی بتی, انفیکٹ یہ بتی نہیں ہے. بتی تو ہوتی تھی چراغ میں جو ڈالتے تھے وہی والی, بتی جلا دو بتی بجھا دو. ابھی بتی بجھتی تو نہیں ہے لیکن رائج یہی تھا. آ جائے جناب والے. تو بہرحال یہ سارے ایسی چیزیں ہیں جو چینج آ رہا ہے ایسا ایسا وداؤٹ بک آ رہا ہے. آپ کو کتاب کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. فلا تکونوا ممترین, تو اس میں کوئی گستاخی کی بات نہیں کہ جی آپ کہیں جی بڑا برا ہو گیا اور ہم اس کا ترجمہ بدل دیں گے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ سے کوئی آدمی جھگڑا کرتا ہے اس بات کو سننے کے بعد بھی, تو ہم نے سیدھی سادھی بتا دی کہ یہ ایسے معاملات ہیں. پھر بھی کوئی جھگڑے میں ہے تو آپ کہیں کہ جی اپنے بیٹوں کو بلا لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو بلا لاتے ہیں, اپنی عورتوں کو بھی بلا لاؤ, ہم بھی بلا لیتے ہیں, خود بھی تم تشریف لاؤ, ہم بھی آتے ہیں. اور پھر ہم مل کے ایک دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اگر جو جھوٹ بول رہا ہے, جو بھی جھوٹ بول رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس کے اوپر. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو پھر ہم ایک ہی بات یک زبان کہیں گے کہ جو بھی جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت. بس سیدھا کام کریں. میں کہتا ہی نہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم کہتے ہیں جو جھوٹ بول رہا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. سیدھا سا فارمولا. ان ھذا لہو القصص الحق, بے شک یہ جو ہم نے واقعہ آپ کو سنایا ہے یہ بالکل حق سچ ہے. وما من الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وان اللہ لہو العزیز الحکیم, اور بے شک اللہ ہی ہے جو زبردست ہے, حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. اگر اس کے بعد بھی یہ پھرتے ہیں راستے سے, راستہ چھوڑتے ہیں, تو پھر یاد رکھو تحقیق فَإِنَّ, بے شک اللہ جانتا ہے, عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ, فساد کرنے والوں کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے, خود نہیں منٹے گا ہم سے. اس کے اندر باتیں کچھ ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں. معاملہ ایک تو ایسی ہوا جس کو ہم رو چکے ابھی, کہ بغیر تحقیق کے, بغیر پڑھے, بغیر سمجھے بہت سارے لوگوں نے دین کو کیپچر کیا, قبضہ کیا اس کے اوپر. مولوی اور مولوی کے بعد پیران نظام نے تو بیڑا ہی غرق کیا نا, سوا بیڑا غرق. پڑھے لکھے تو پیران نظام گنتی کے ہے نا, باقی سارے جنگلی جاہلی بیٹھے, اور ان کو ماننے والے ان سے بھی بڑے جنگلی بیٹھے. گنے چنے آپ کو ملیں گے جو پڑھے لکھے پیر گزرے ہیں. اب جیسے پیر کرم شاہ صاحب ہے جن کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں, میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. آپ کو پتا ہے کتنے پڑھے لکھے تھے؟ ایک بہت پڑھے لکھے, جامعہ الازہر کی فارغ تحصیل سے باقاعدہ, مصر سے, اور جسٹس سے سپریم کورٹ کے باقاعدہ کوالیفائڈ وکیل تھے. نہ صرف وکیل تھے بلکہ ایک پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائڈ وکیل تھے, اور جج تھے, پرانے مشہور جسٹس تھے سپریم کورٹ. ایون کچھ عرصہ انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی گزارا, اور جو مشاورت تھی فیڈرل شریعت کورٹ کی وہ بھی ان کے تھرو ہوتی تھی, بہت ساری کورسپونڈنس. ایک پڑھے لکھے آدمی. تو آپ جب خاص طور پہ, اب رونا اسی بات کا کہ کیا کیا بتایا آدمی. میں نے آپ کو کیا بتایا, میں نے کب پڑھا تھا. میں جب ابھی اتفاق سے محفل سے پہلے بات ہو رہی تھی, وہ ہمارے ابا جی کے پاس کتابیں ہوتی تھی لا کی, کیونکہ وہ کچہری میں ہی ہوتی تھی, الماری بڑی بڑی تھی. تو اس وقت میری عمر تھی تقریباً 10 سے 12 سال, 6ٹھی 7ویں 8ویں میں. تو جب ناول سارے ان کے پڑھ چکا, مطلب آخری چٹان پڑھ لیا, معظم علی پڑھ لیا, سسلی کی سائرہ پڑھ لیا, جین آئر وغیرہ پڑھ لیا, اور بہت ساری چیزوں میں پڑھ لی, تو پھر کھرک پیدا ہو گئی کہ جو اور پڑھے. تو پھر میں لا کی کتابیں پڑھتا تھا, اور لا ڈکشنری پڑھتا تھا. لا ڈکشنری سمجھتے ہیں, عام ڈکشنری سے ذرا مختلف ہوتی ہے. قانون کی کتابوں میں جو جس میں دستاویزات لکھے تھے قانونی, وہ ڈکشنری الگ ہوتی ہے, وہ الفاظ الگ ہوتے ہیں, وہ بھی پڑھتا تھا. اور آئین پاکستان یہ بڑا شاندار لکھا ہوا ہے, بےعزتی اس کی وہ تو الگ ہے, لیکن یہ مزہ آ جائے گا آپ کو پڑھ کے بھائی جان کہ اس کے اندر لاجکس کتنی ہیں, اس کی شکیں کیسے ہوتی ہیں, کس بنیاد پہ یہ شک رکھی گئی ہے, بہت شاندار ہے. تو اگر آپ یہ پڑھتے ہیں نا تو آپ کے وزڈم میں اضافہ ہوتا ہے, عقل فہم کھلتی ہے. یہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ آپ وکیل بن جائیں گے,
میں نے اس لیے تو نہیں پڑھا کہ میں جج لگ جاؤں، میں نے اپنی معلومات کے لیے پڑھا، اس کا فائدہ مجھے بہت ہوا، آج تک ہو رہا ہے۔ یہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ کوئی پڑھا لکھا سیانہ آدمی ہو نا۔ میں بھی اسکول میں نا بچوں سے پوچھ رہا تھا، ہمارے پاس ایک بچہ ہے مولوی صاحب کا بیٹا، میں بھی پٹھان ہوں، تو میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ جناب اگر آپ لوگوں کو، سب بچے بیٹھے تھے، میں نے کہا آپ کے اسکول میں اگر ہم ایک ٹیچر کو منگواتے ہیں، بلاتے ہیں کہ جی یہ چوتھی پانچویں سے بھاگ گئی تھی لڑکی فیل ہونے کی وجہ سے یا لڑکا، اور دوبارہ اسکول نہیں گیا، تو اب آپ کو یہ سائنس پڑھائے گا یا ہسٹری پڑھائے گا یا انگلش پڑھائے گا یا اردو پڑھائے گا یا اسلامیات یا مطالعہ پاکستان، تو بچوں کا اور ان کے ماں باپ کا رسپانس کیا ہوگا؟ بچوں نے کہا جی چبل مار رہے ہو، ہم تو اسکول ہی چھوڑ دیں گے، ہم تو دوبارہ نہیں آئیں گے یہاں۔ میں نے کہا یہ مسجد میں کبھی پوچھا نہیں تم نے جا کے مولوی سے کہ یار تم تیسری چوتھی پانچویں آٹھویں سے بھاگے ہوئے ہو، تم کس طرح مسجد پہ بیٹھے ہو، تم ہمیں سنا رہے ہو کہ جی کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے؟ تم تو سالے خود فیلئر ہو، ہوتے کہ تم اسکول سے بھاگے ہو نالائق پانڈے، اور تم نے مسجد میں پڑھا لی ہے کہ جی یہاں مفت صدقہ خیرات زکوٰۃ ملے گا، تم کھائے جا رہے ہو اور مانگ رہے ہو، مانگے چلے جائے گا۔ تو ہم یہ سوال مسجد میں نہیں کرتے جا رہے۔ ہاں عالم دین ہو بیٹھا ہو مسجد میں، فاروق تحصیل بیٹھتا ہو، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، وہ بات ہی پکی کرے گا۔ اب آپ حضرت پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی ویڈیوز سنیں، گولہ شریف والے، آپ کو پتہ چلے گا پیروں کے عقائد کیا ہیں، دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ وہ کہیں گے، آپ تو کہیں گے بھائی یہ تو بڑے دیوبندی تھے، یہ تو پیروں کو مانتے ہی نہیں تھے، پڑھے لکھے تھے نا، سیانے آدمی تھے، وہ ایویں ہی کوئی 2 نہیں تھے، دماغم مست کلندر ہیں جی، ڈھبا ڈب ڈھبا ڈب ڈھبا ڈب ڈھبا ڈب، نہ گاڑے بجانے والے نہیں تھے، پڑھے لکھے آدمی، پڑھ لکھ چکے تھے۔ تو بھائی بعد میں وزن تھا، انہیں پتا تھا کہ میں نے کوئی چودراہٹ قائم نہیں کرنی، ضرورت نہیں، سیدھا سادہ کام ہے۔ آپ ان کی پڑھیں، آپ ویڈیوز دیکھیں، آپ نیٹ بھرا پڑا ہے، آپ حیران رہ جائیں کہ یار ہم تو کچھ اور ہی سوچ رہے تھے پیری مریدی کے بارے میں، یہ تو کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ بالکل ہی پیروں کی ایسی پھیر دی ہے انہوں نے، تو ساروں کی، چھوڑا ہی کسی کو نہیں۔ تو پڑھے لکھے پہ اور جاہل میں یہ فرق ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے پہلی نظری تو یہ آئی ہے کہ جی لوگوں کے ہاتھ میں دین پہنچا اور انہوں نے اپنے اپنے ترجمے تفسیریں کٹ کے نکال لیے اور انہوں نے اپنے اپنے عقیدے کے حساب سے پڑھنا پڑھانا شروع کیا۔ بحیثیت مسلمان نہیں پڑھتے، ابھی بھی ہمارے مدرسے کھلے ہوئے ہیں، دیوبندیوں کے مدرسے الگ ہیں، اہل حدیثوں کے مدرسے الگ ہیں، اہل سنت کے مدرسے الگ ہیں، شیعوں کے جو نظام ہے وہ پڑھنے پڑھانے کے وہ الگ ہیں، وہ اپنے مسلک کو پڑھتے ہیں، اپنے مسلک کی کتابیں اور اپنے مسلک کے عقائد اور ان کے اوپر دلیلیں اور ان کے اوپر بحث سکھائی جاتی ہے ان طلباء کو کہ یہ سوال آئے گا اور اس کا یہ جواب ہے، ہمارے علامہ نے پہلے لکھ دیا۔ بحیثیت مسلمانوں سے کچھ نہیں پڑھایا جاتا، وہ نیوٹرل آدمی ہو اور وہ اپنی سوچ سے پڑھے، وہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ اس کو اپنے عقیدے سے پڑھاتے ہیں کہ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت میں یہ ہے، ہم مزاروں پہ چونکہ حاضری دیتے ہیں اور قبر کی پوجا کرتے ہیں اور ہم نے بوسہ بھی دینا ہے، اس لیے اس کے اوپر یہ روایتیں ہیں، یہ یاد کر لو، کوئی سوال کرے تو دکھا دینا، یہ دیکھو خبیث، ہم اس لیے کرتے ہیں۔ اہل حدیث کے اہل جو دیوبندی ہوگا وہ مزار پہ نہیں جاتا، اس کو بتایا جائے گا کہ یہ سارا شرک ہے، اس کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی روایت آیت یہ لو، یہ دینا جواب، وہ ملاقہ کرانے کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ آج کا سبق جو آپ نے پڑھا ہے وہ عام آدمی کے لیے اس لیے امپورٹنٹ اتنا نہیں ہے کہ اس سے کفر اسلام کی کوئی جنگ کا براہ راست تعلق نہیں ہے۔ کفر اسلام میں کیا ہے؟ آپ اللہ کو ایک مانیں، آپ نے قیامت پہ یقین رکھنا ہے، آپ نے ٹھیک کام کرنے ہیں، بس ختم ہوگی بات۔ آپ سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھا 10 بھائی عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے یا مر چکے تھے، میں نے زندہ اٹھایا یا فوت کر کے اٹھایا، یہ سوال آپ سے کبھی نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ نیور۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن رہے یا 41 دن طور پر، جواب تو آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، ایون یہودی سے بھی یہ سوال نہیں کیا جائے گا، مزے کی بات عیسائی سے بھی یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تو بتا بھائی، براہ راست سوال نہیں ہے۔ ہاں وہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم تثلیث کے قائل تھے، تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے تھے، وہ تو یہ سوال تو ہو سکتا ہے عیسائیوں سے ہو۔ بنیادی طور پہ ہم سے کیا سوال ہوگا؟ کیا سوال ہوگا؟ ایک ماں سے کیا سوال ہوگا
جو پڑھی لکھی بھی نہیں ہے, نیم پڑھی لکھی ہے, ارلی ایجز میں شادی ہو گئی, اسے بیچاری کو پتہ ہی نہیں تھا بچے میں بچہ پیدا ہونا شروع ہو گیا, اس سے اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا؟ اسے پوچھے گا کہ جی قرآن شریف کی 6 سورت کی 15ویں آیت سنا. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے؟ تو بھائی جان ایسا نہیں ہوگا. کوئی پوچھے گا بھی تیرا حال چال ٹھیک ہے اور تیری جوڑوں کا درد ٹھیک ہے, تیرے سر میں اب درد تو نہیں ہوتا, تیرے تو بال بھی جھڑ گئے, پٹی لگ رہی ہے, تیری ساری کھال پھٹ چکی ہے. اب اس سے غریبی سے کیا پوچھے گا؟ پہلے تھکی ٹوٹی مری مکی وہ وہاں پہنچے گی تو اس سے پوچھے گا کہ چل بھائی دوزخ کے جنت. ایسا نہیں ہوتا بھائی جان, اللہ تعالیٰ بڑا منصف ہے, ایسا نہیں ہوتا. یہ عالم دین سے پوچھا جائے گا کہ بھائی فلاں مسئلہ جو تو جھڑ کے سناتا تھا اس کا جواب مجھے بھی دے, وہ وہاں پہ مخمص سے سنائے گا. یا اللہ تعالیٰ دیکھے نا یہ 2/2 جب 4 ہو گیا نا, 3/7 وہ وہاں وہ کر لگا. ایک عام آدمی سے, ایک باپ سے, مشقت سے, محنت کا باپ سے کون پوچھے گا کہ بھائی تو بتا کہ جی 7واں کلمہ کون سا؟ ابھی کلمے کتنے ہیں؟ کلمے کتنے ہیں؟ 6. کہاں سے آئے؟ پہلا کلمہ کہاں سے آیا؟ پہلا کلمہ سنا ہے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایسی ہے. کہاں سے ہے؟ قرآن سے, حدیث سے. آپ نے سوچا ہے کبھی اس بات کو؟ یہ سوچا ہے کبھی آپ نے؟ قرآن شریف کی ایک آیت قرآن شریف کی دوسری آیت سے ملا کے ہم نے بنایا ہے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی آپ کا کہہ دیں پہلا کلمہ طیب میں نے پاک, لوگ کہیں جی یہ بھائی یہ اتنا بڑا کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے, بہت اچھا آپ کریں, ضرور کریں. لیکن اگر آپ نے کہا کہ اسے نہ پڑھنے والا کافر ہو جائے گا تو پھر آپ کو غلط بتایا جائے گا. ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ بالکل ٹھیک کلمہ ہے, بالکل صحیح روایتوں میں موجود ہے. ایسا ہی ہے, ایسا پڑھایا اللہ کے رسول نے, ایسی بات ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ہمیں شارٹ کٹ کی عادت, تو ہم نے ایک شارٹ کٹ سسٹم نکالا, چھوٹا سا کرو, پورا لمبا بڑا. جیسے وہ بڑا درود شریف نماز والا, کوئی اور چھوٹا درود شریف نکالو, ذرا درود شریف بھی پڑھ لیا جائے, ٹائم بھی تھوڑا لگے. ہم نے پڑھنا ہے 1,00,000 دفعہ, تو بھائی 1 دفعہ ہی پڑھ لو, طریقے سے پڑھ لو پورا. نہیں, شارٹ چھوٹا بتائیں ذرا. تو چھوٹے بنانے والے بہت بارے بیٹھے. تو انہوں نے کہا اس کا اجر, انہوں نے کہا 80 سال گناہ معاف. یار کمال ہو گیا, اثر سے مغرب تک آپ نے 1 دفعہ درود شریف یا 40 دفعہ یا 100 دفعہ یا 180 دفعہ 370 دفعہ پڑھ لیا, 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے. تو اب تو آپ 80 سال تو آپ کی لائف ہی نہیں ہے, تھوڑی 80 سال اگے ہے, تھوڑی 80 سال ہو سکتا. لیکن اگر آپ ایک 40-50 سال کا آدمی ہے, آگے اس کی 80 سال عمر بھی ہے, وہ کتنے گناہ کر لے گا؟ اس کے تو گوڑے گٹوں میں ہی جان نہیں ہے, وہ کیا گناہ کرے گا؟ وہ بینک لوٹے گا جا کے, یا قتل کرے گا, یا عورت بھگائے گا, کیا کرے گا؟ کسی کی بیوی ڈالے گا, وہ کر ہی نہیں سکتا کچھ. بھائی اس کے کئی گناہ تو ویسے ہی آبسلیٹ ہو گئے. اب تو اس کو صرف یہ دکھ ہے کہ میں نے وہ گناہ کیے کیوں نہیں. اس کو یہ غم رہ گیا کہ پائی کر ہی لینا, تو تو میں کر ہی لینی سی, معاف تو میں ہو ہی جانا سی, کر ہی لینا ٹائم پہ. وہ کیے نہیں تو وہ دکھ تو رہے گا اس کو. وہ جیسے ہمارے ایک ایڈیٹر صاحب تھے نا, وہ بھی یہی کہتے کہ مجھے اپنے ناگزردہ گناہوں پہ بڑی شرمندگی ہے. موقع ملا, میں نے کیے نہیں, تو اب ٹائم نکل گیا. یہی رہ جاتا ہے, پیچھے حسرتیں رہ جاتی ہیں. لو جی اگلے ہفتے آپ کو پھر 80 سال کی ایک کریڈٹ مل گیا, پچھلا بیلنس ختم نہیں ہوا, اگلا بیلنس پھر چڑھ گیا 80 سال کا. تو بہرحال اس طرح کرنے والے بہت سارے آ کے بیٹھے, آپ کو اس میں مزہ بہت آتا ہے, واہ جی چس آ گیا, چس حاصل کرنے کی کام. تو بہرحال یہ ساری بحث اس لیے ہے کہ بنیادی جو تعلیمات, بنیادی تعلیمات بہت مختصر ہے. اللہ کو ایک جاننا, اپنی مرضی سے اسے راضی کرے. یہ بڑی سچی بات میں آپ کو قرآن اور حدیث بتا رہا ہوں. اپنے من سے راضی کرے اس کو. زید بکر کی بات سن کے راضی نہیں کرنا, زید بکر کی بات سے ناراض نہیں ہوگا. وہ آپ سے براہ راست راضی اور ناراضگی براہ راست اللہ سے آپ. نہ پیر صاحب اس میں شامل ہیں, نہ حضرت صاحب شامل ہیں, نہ مولوی صاحب شامل ہیں, نہ خطیب, نہ امام کعبہ, کوئی کہیں نہیں کھڑا. براہ راست راضی اور ناراضگی کا معاملہ اللہ کے ساتھ. آپ کو ہی اسے راضی کرنا ہے, آپ کو پتہ ہے کیسے کرنا ہے. آپ مت پوچھیں کسی سے, آپ اپنے اندر سے پوچھیں میں اسے کیسے راضی کروں. اور آپ جب کچھ نہیں سمجھ آئے گا, آپ چپ ہو جائیں گے, خاموش, بس ٹھیک ہے. بس اسی وقت جو آپ کے اندر چل رہا ہوگا نا, وہی راضی کرے گا اللہ کو.
آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جانا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ، وہ زندہ اٹھائے گئے کہ مر گئے تھے، کس مولوی سے کیا سنا اور کون سی دلیل بہتر لگی. کوئی سوال اس بات پہ نہیں ہے، کوئی سوال نہیں. تو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب صحیح احادیث کا میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. صحیح احادیث کے اندر بالکل ایسے ہی روایت کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وفات نہیں دی گئی اور ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور قیامت کے نزدیک ان کا نزول ہوگا. بخاری اور مسلم دونوں میں اس کا ذکر موجود ہے. تو ٹھیک ہو گئی بات، مان لیں آپ، پھر اس میں کیا دکھ کی بات ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے نا، مان لیں. اگر آ جاتے ہیں اور آپ ایک برگزیدہ نبی کی زیارت کر سکتے ہیں، مسیح علیہ السلام کی زیارت کر سکتے ہیں، تو اس سے اچھی بات کیا ہے؟ میں تو دعا کرتا ہوں میرے سامنے آ جائے اور میں انہیں دیکھ سکوں، اور اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھ لیں بھائی. دعا یہ کریں کہ انکار نہ کریں کہ ہم تو انکار کرنے والے ہیں. ماننے والے تو بہت تھوڑے ہیں. ماننے کا بڑا مزہ ہے، ماننے کا بڑا مزہ ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اپنی ذاتی مثال سناتا ہوں. یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ آپ مانیں گے کیسے، آپ جانیں گے کیسے، آپ احترام کیسے کریں گے. یہ جو پیری مریدی ہوتی ہے نا، داخلے سلسلہ، اس میں یہ کام جو سیکھنے والا کام ہے، اصل اول اور آخر پیر اور مرید کے بیچ، وہ یہی ہے کہ آپ سیکھنے کے ٹیکٹ کیسے سیکھتے ہیں، سیکھیں گے کیسے. اگر آپ یہ کلیہ سیکھ جائیں، آپ ہر ایک سے سیکھنا شروع کر دیں گے. آپ کو ہوا، پانی، مٹی، آگ، دھوپ، گرمی، سردی، دوست، دشمن، سانپ، بچھو، کیڑا مکوڑا، ہر آدمی آپ کا استاد ہو جائے گا. آپ ہر ایک سے سیکھ لیں، آپ کو سیکھنے کا گر آ جائے. آپ کہیں گے مزہ آ گیا، نئی بات پتہ چل چکی ہے، لو جی سر دھونا شروع کر دیں گے، آپ ایک سرمستی میں آ جائیں. اسے کہتے ہیں وجد. یہ ہوتا ہے وجد. مست ہوتا ہے آدمی، باہر سے ہوش میں ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے سرشار ہوتا ہے کہ میں ہر لمحے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوں، میرے دائیں بائیں چار چفیرے سکھانے والے بیٹھے. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو بڑے سے بڑا عالم دین آ جائے، بڑے سے بڑا نبی آپ کے سامنے بیٹھا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جائے، ابو جہل سامنے بیٹھا ہو، نہیں سیکھنا تو نہیں سیکھنا، نہیں سیکھنا. سیکھنے کا گر آ گیا تو حضور بلال حبشی کی مثال آ جائے گی کہ نہ براہ راست بات ہو رہی ہے، نہ ابھی تک دیکھا ہے، لیکن مانا ہے ایسے کہ مزہ آ گیا جناب. کمال ہو گیا نا. پھر استادوں کے استاد ہیں، استادوں کے استاد ہیں، سکھانے والے. کتابیں پڑھ کے آپ کو کیا لگتا ہے؟ حضرت بلال کو بہت ساری کتابیں حضور پاک نے دے دی، یہ میری لائبریری میں پڑھی، جا کے پڑھ کے آؤ، ساری قرآن شریف حفظ کر کے آؤ. حضرت بلال حبشی حافظ تھے یا نہیں تھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے جی؟ کیوں جی حافظ صاحب؟ حضرت بلال حبشی حافظ تھے، حضرت ابو بکر صدیق حافظ تھے، حضرت عمر حافظ تھے، حضرت عثمان غنی حافظ تھے، حضرت ابو ہریرہ حافظ تھے، حضرت فاطمہ حافظ تھی، حضرت عائشہ حافظ تھی، حضرت خدیجہ حافظ تھی. آپ نے بات سنی ہے کبھی صحیح کہیں سے سنی ہے؟ حضرت خالد بن ولید حافظ تھے، حضرت ابو سفیان حافظ تھے. پھر حافظ کون تھے؟ کبھی یاد آیا آپ کو؟ کہیں پڑھا ہے آپ نے؟ حضرت بلال حبشی حافظ القرآن تھے، کہیں پڑھا؟ تو اس کے بعد بھی وہ استادوں کے استاد تھے کہ نہیں تھے؟ وزڈم آ گیا تھا، سیکھنا جانتے تھے، سیکھ لیا تو پڑھنا دیکھ کر بھی بالکل بہترین افضل ہے، کوئی مسئلے کی بات ہے. میں اکثر بچوں سے پوچھ رہا ہوں، بچوں کا بیٹا کیا ہوا ماں باپ کہ جی یہ ہم نے مدرسے میں اس لیے ڈال دیا ہے کہ مدرسے جائے، حفظ کر لے، تاکہ ہمارے سر پہ سونے کا تاج ہو ماں اور باپ کے، کیونکہ یہ صحیح حدیث ہے. میں کہا حضور اپنے ماں باپ پہ بھی تھوڑا رحم کرو، تم حافظ ہو جاؤ، تمہارے ماں باپ کے سر پہ سونے کا تاج. اپنی ماں اپنا باپ پسند نہیں ہے تمہیں، اس کے سر پہ سونے کا تاج نہیں چاہتے، آپ حفظ کریں خود، کوئی ساڑھے غلطی نہیں ہونا. کمال آدمی ہے، کمال آدمی ہے. قیامت کے دن تو نے سر پہ سونے کا تاج ڈال بھی لیا تو اس کو کیا کرے گا؟ تو یہ جواب دے، تجھے یہ کنفرم ہے کہ تیرا وہاں پہ سر ہوگا، تیرا یہ کنفرم میں وہاں سر ہوگا آپ کا، جس پہ سونے کا تاج ہوگا، اور آپ سونے کا تاج پہن کے بیٹھے ہوں گے.
اب بیٹھ بھی گئے تو کیا بات ہے اس کی؟ کیا دیکھو میں آپ کو مثال سناتا ہوں، قرآن شریف میں لکھا ہے، بالکل ٹھیک سناتا ہوں کہ وہ اور ان کی بیگمات ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، سونے کے کنگن پہنے ہوں گے، ہے جی، سونے کے کنگن پہنے ہوں گے، زربر لباس، ریشمی لباس ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ یہاں اس کمرے میں پانی کا گلاس پڑا ہے، جگ پڑا ہے، ابھی اس کی کتنی ویلیو ہے اس وقت پانی کی؟ آپ کو میں وہاں پھر 10-20 بوتلیں میں رکھ دوں، 10 بوتلیں آپ کو 10 بوتلیں آپ کو پانی کی رکھ دوں ڈھیر، آپ کو پیے نا پانی پیے نا، پاگل ہی ہو جاؤں، پانی پیے نا رکھا ہے، آپ کہیں جی میں پی چکا ہوں، دیٹ از آل، میں نے اور نہیں پینا، آپ یہی کہیں گے؟ آپ کہیں گے اچھا لے آؤ بوتل اور بوتل لے آؤ، کتنا پیئیں گے جی؟ اور بھائی جان کتنا پیتے ہیں پانی آپ؟ ختم ہو جاتی ہے، 1 گلاس پیتے ہیں آپ، عورتیں تو 1 گلاس بھی نہیں پیتی، آدھا پیتی، مرد ہوتا ہے 1 گلاس پی لیتا ہے، 1.5 بھی پی لیتا ہے، تو عورتیں تو آدھا چپیاں مار کے فارغ کرتی ہیں۔ اب اگر اسی مقدار میں زمین اور آسمان، کئی طرح کے زمین اور آسمان، کئی طرح کی کوسموس ہیں، فل لبالب بھری ہوں سونے جواہرات سے، ہیرو سے، بھرائی پڑاؤ سارا ہی، محل کے محل، سڑکیں، گلیاں، بازار، ہر چیز سونے چاندی کی ہے، اس کی ویلیو کیا ہے؟ اور 2 کنگن آپ کے ہاتھ میں ہیں یا نہیں ہے؟ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ یہ تمثیلیں ہیں، قرآن شریف میں لکھی ہے کہ یہ اب ہمارے لیے کون سی مشکل ہے؟ پہنا دیں گے بھی کنگن، تمہیں بڑا شوق ہے پہنا دیں گے، تم میراثی ہو، تمہیں یہی دل چاہتا ہے تو پہنا دیں گے۔ آپ مجھے یہ اپنے دل سے، اپنے ایمان سے بتا دیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے کنگن پہن کر بیٹھے ہوں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے جی؟ کیوں جی مولوی صاحب؟ سونے کے کنگن پہن کے، ریشمی لباس پہن کے اللہ کے رسول بیٹھے ہوں گے تکیے پہ ٹیک لگا کے، لگتا ہے آپ کو؟ کیوں نہیں لگتا؟ جواب دیں۔ کیونکہ آپ کی ساری زندگی میں یہ بات نہیں ہے، ساری زندگی آپ نے یہی کیا، جو کرنے والا جگہ تھی، جہاں ادھر ویلیو تھی سونے کی، وہاں بیٹھتے تھے بادشاہ سونے کے چاندی کے زیور پہن کے، کیسر روم پہنتا تھا، ایران کا بادشاہ پہنتا تھا، مطلب مشہور تھے کہ یہ لیڈرز ہوتے ہیں یہ پہنتے ہیں، عرب پہنتے تھے، سونے کی بالیاں کانوں میں ڈالتے تھے، ہار پہنے ہوتے تھے، موٹے موٹے کڑے، یہ بادشاہوں کی، لیڈرز کی، سرداروں کی نشانی تھی۔ سونے کے تاج لگے ہوئے ہوتے تھے ان کی پگڑیوں میں، سونے کے وہ دستے ہوتے تھے تلواروں کے۔ تو حضور پاک نے تو نہیں کیا، آپ کی زندگی میں بے شمار سونا جواہرات چاندی آیا، آپ کو پتہ ہے کتنا ہے؟ آپ سوچ نہیں سکتے، اتنا ہے، فتوحات شروع بے شمار پیسہ اکٹھا ہوا ہے۔ قرآن شریف میں اس کا لکھا ہے کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تمہاری بیویوں کے لیے نہیں ہے، قرآن شریف میں لکھا ہے، 21واں 22واں سپارہ، آخری اور 22واں شروع، پوری تفصیل ہے۔ تمہارے لیے نہیں ہے، بھوک ننگی ہے، 1 ہار بھی نہیں اٹھا سکتے، مال غنیمت میں تمہارا حصہ کوئی نہیں ہے، بھوک پیاس برداشت کر سکتی ہیں عورتیں، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو طلاق لے لیں، نبی کے خاندان سے باہر ہو، قرآن شریف میں لکھا۔ وہاں آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سونے کے ہار پہن کے، کنگن پہن کے بیٹھے ہوں گے؟ حضرت ابو بکر بیٹھے ہوں، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت حسنین کریمین سونے کے ہار پہن کے، چاندی کے تارے پہن کے بیٹھے ہیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو بہت اچھا ہے، پھر کریں، اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، ان کی پسند ہی نہیں ہے، یہ انہوں نے کبھی پسند کیا ہی نہیں ہے۔ یہ سورہ زخرف پڑھ کے سناتے رہے لوگوں کو، خود رسول اللہ اور تمام صحابہ کرام سورہ زخرف پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سناتے رہے کہ جی یہ سونے چاندی کے ڈھیر جو ہیں یہ فرعون شداد حمان استعمال کرتے ہیں۔ میں تو قرآن شریف سنا رہا ہوں نا آپ کو، سورہ زخرف کو قرآن پڑھ لیا، اس کی تذلیل کی ہے اللہ نے سخت، کہ ہم چاہتے تو آسمان سے نازل کرتے سونے چاندی کے ڈھیر، ہم نہیں کرتے، ہمارے شایان شان نہیں، یہ گھٹیا دھاتیں پہننا کام، یہ بیکار، یہ ہماری پسند نہیں ہے، ہمارے رسول کو پسند نہیں ہے، اس رسول کے ماننے والوں کو پسند نہیں ہے، وہ اسے چھوڑ چکے ہیں، اور جو چھوڑ چکا ختم ہو گئی نا۔ یہ سونے کے کنگن والے کون سے لوگ ہوں گے؟ جنہیں سونے کا کنگن چاہیے ہوں گے، کیونکہ قرآن میں بھی لکھا ہے، اور جنت میں ہوگا whatever you desire it is there، جو آپ نے مانگا ہوگا اس دنیا میں یا اچھا جانا ہوگا آپ کو مل جائے گا۔
ٹھیک ہے، قرآن شریف میں حدیثوں میں ایسا ہے کہ جو تم نے مانگا ہم نے دیا اور اس سے بھی زیادہ دیں گے جنت۔ تو جو مانگا ہے اللہ کے رسول نے، آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا مانگا، مجھے طہارت دے، مجھے پاکیزگی دے، مجھے قناعت دے، مجھے صبر دے، مجھے استقامت دے، مجھے اپنا فرما بردار بنا، یہی ملے گا نا، یا سونے اور چاندی کے اندر ٹیک لگی، اس پہ فوکس ہوا، بس اس پہ فوکس۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو دوسرے کانٹیکسٹ میں سکھائی جاتی ہیں، دوسرے اصل پہلو میں نہیں جاتے ہیں، اصل رنگ نہیں جاتے، آگے بڑھتے نہیں، دماغ ادھر ہی بند ہے۔ تو بہرحال بند رہے، آپ کیا کہہ سکتے ہیں۔ بس مختصر قصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ سے بہت مختصر باتیں پوچھی جائیں گی، آپ کی معلومات اور ایبیلٹی کے مطابق، آپ کی سراؤنڈنگز کے مطابق، آپ کے چار چفیرے جغرافیے کے مطابق، آپ سے اس کے علاوہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ امریکہ کیا کر رہا ہے اور اسرائیل کیا کر رہا ہے، یہ مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ جرنیل سے پوچھا جائے گا، جو ان کا ٹٹو بنا ہوگا اس سے پوچھا جائے گا۔ مجھ سے تھوڑی پوچھا جائے گا کہ بھائی تو ایک تھکڑ سے محلے میں تھکا ہوا بیٹھا ہوا تھا ٹوٹے پھوٹے پرانے مکان میں، تو بتا امریکہ کو کیوں نہیں روکا۔ تو میرے تو کیپیسٹی میں رکھی گئی نہیں یہ بات، میں اس میں زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں، امریکہ کتا ہائے ہائے کہہ سکتا ہوں، باہر دروازے پہ چوک کر دوں، بس اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو میں کیوں کہوں امریکہ کتا ہے، اس نے تو اپنی قوم کو بالکل ٹھیک رکھا ہوا ہے، اس نے اپنی قوم کے ساتھ تو کوئی برا نہیں کیا نا، امریکہ کی زندگی تو فرسٹ کلاس کی بھی ہے۔ ابھی آپ اسرائیل چلے جائیں، آپ کو کوئی اسرائیلی غریب نہیں ملتا، اور بھائی پڑھے لکھے سیانے، یہ تو ہمیں جاہل رکھا ہے ہمارے پاکستانیوں نے، ہمارے لیڈروں نے، ہمارے جنرلوں نے، ہمارے سیاستدانوں نے رکھا ہے، تو ہمارا قصور ہے اس میں، جو نے کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے آپ۔ تو بہرحال میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ آپ کو آپ کی معلومات کے مطابق سوال ہو گئے، اور ہمیں اتنے کبھی اور اتنے ڈیپ مسائل، اتنے تفصیلی مسائل کا کوئی ہمیں ضرورت نہیں پڑ جائے گی کہ جی آپ ضرور بتائیں، اور اگر ہوتا ہے ایسا تو بسم اللہ آمنا و صدقنا، بالکل آپ مانیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے، اس میں کئی سوال پیدا ہوں گے، تو ان کے جوابوں پہ آپ جواب ہی ڈھونڈتے رہیں گے، جواب ہی ڈھونڈتے رہیں گے۔ میں ایک سیدھا سادہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو آخر میں آئے گا وہ آخری ہوگا، آپ ابھی آخر میں لاسٹ میں ہیں یا آپ آخر میں ہیں؟ آپ آخر میں ہیں، سب سے پہلے آپ آئے، سب سے بعد میں آپ آئے، یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، یہ آئے تھے پھر چلے گئے تھے، اب آئے ہیں، آپ ابھی جا کے باہر آ جائیں، آپ آخر میں آئے کہ نہیں میں پہلے آ گئی تھی؟ کس طرح جواب دیں گے اس بات کا؟ بھائی جو آخر میں نازل ہوگا اور کثرت سلیب کرے گا اور جزیہ ختم کرے گا اور سلیب کو توڑ دے گا اور سور حرام قرار دے گا اور لوگوں کو نجات دے گا، وہ آخری نبی ہے، اس میں مان لیں گے پھر آپ، پھر مانتے ہیں اسے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہے۔ یہ میں نے ساری عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں بتائی ہیں، فلانی مسجد کے شرقی کنارے پہ نازل ہو جائیں گے، آگے نیچے سیڑھی لگائی جائے گی، آپ اتر کر تشریف لائیں گے، جماعت کھڑی ہوگی، امام مہدی کہیں گے کہ آپ جماعت کروائیں، وہ جماعت کرائیں گے اور کثر سلیب کریں گے، وہیں سے دجال سامنے آ جائے گا، دونوں کا مقابلہ ہوگا، دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا، کثر سلیب ہو جائے گی، یعنی جزیہ ختم کر دیا جائے گا، اور آپ لوگوں کے نجات دہندہ ہوں گے، آپ لوگوں کو لے کر، تمام اسلام ایمان والوں کو لے کر ایک بلند مقام پر چڑھ جائیں گے، اور باقی لوگوں پہ قیامت آئے گی۔ یہ صحیح جو پوری ڈیٹیل ہے وہی ہے۔ تو بھائی آپ کا ٹرو لیڈر تو پھر وہی ہے جو ایٹ دی اینڈ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، یا میں غلط سوچ رہا ہوں؟ میں غلط سوچ رہا ہوں؟ ایسا ہے تو ایسے ہی صحیح۔ پھر خاتم النبیین کے بارے میں جو آپ یہ ٹھا 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 بجائی چلے جا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کہیں گے نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، پکتا ہے، بکواس کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ان کے امتی بن کر آئیں گے، یہ بھی بات ہے نا، ایسے ہی ہوگا، مطلب نبوت چھوڑ کر آئیں گے، نبوت چھوڑ کر آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے۔ تو مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں عیسائیوں سے متعلق، عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق عیسائیوں کا عقیدہ ہے یہ پانی پہ چلتے تھے، پانی پہ چلتے تھے،
پانی کے دریا پہ چلتے تھے، ڈوبتے نہیں تھے. اگر ایک ایسا عیسیٰ علیہ السلام آ جائے جو پانی میں ڈوب جائے تو آپ اسے عیسیٰ علیہ السلام مان لیں گے؟ کہیں گے نہیں بھائی تو ڈوب گیا، تو اصلی نہیں. انہیں اپنے اسی موضوع سمیت واپس آنا پڑے گا نا. لوگ کہیں گے مردہ زندہ کر کے دکھاؤ، آپ نے تو کیا تھا. اب وہ کہیں گے بھائی جی وہ بیٹری چارج کوئی نہیں، وہ تو سیل مک گئے وہ تو نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب کہیں گے آپ تو پھر اصلی نہیں. آپ ایک کوڑی اٹھا لیں گے، اسے ٹھیک کرو، کہ اس وقت تو ہوتا تھا اب نہیں ہو رہا. یہ باتیں ختم ہو گئی، اللہ نے منع کیا موضوع مت دکھاؤ، منع کر دیا. آپ کہیں گے نہیں دکھاؤ گے تو ہم عیسیٰ مانیں گے. تو اب آئیے نا، آپ موضوع کو ماننے والے لوگ ہیں، آپ نبیوں کو مانتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں. میں نے وہ دودھ کی نا، وہ دودھ کو پھاڑنا تھا کچھ بنانے کے لیے، وہ گرم کیا، اس میں جناب سرکہ ڈالا، سرکہ ڈالا، سرکہ ڈالا، ڈالا ڈالا ڈالا، پوری بوتل ڈال دی، تو دودھ نہیں پھٹا. تو وہ سرکہ تھا یا نہیں تھا؟ یا تو وہ سرکہ نہیں تھا یا یہ دودھ نہیں تھا. جو یہ دونوں کی صفات میں فرق تھا کہ نہیں تھا. دودھ تو دودھ تب ہوتا ہے جب سرکہ ڈالنے سے یا لیمنیڈ ڈالنے سے پھٹتا. نہیں پھٹا، یہ دودھ نہیں. یہ فارمولہ سیدھا. یہ بہت سارے سوال ہیں، بہت سارے سوال. اس کا قرآن شریف میں دور دور تک کوئی تذکرہ نہیں ہے، کوئی تذکرہ نہیں ہے، بالکل دور تو نہیں. اب یہ ہے ہر قوم میں، یہودی بیٹھے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ابھی آئے ہی نہیں ہیں. وہ جو پہلے آئے تھے ہم نے ان کو لٹکا دیا، وہ تو جھوٹے ثابت ہو گئے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تو آخری نبی نہیں آئے. دینوں کا ذکر ہے بائبل میں نا کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر آخری نبی آئیں گے. تو کہہ رہے ہیں یہ دونوں ابھی نہیں آئے، یٹ ٹو کم، ابھی ٹائم ہے، نزدیک ہے، بس آ جائیں گے، ابھی ہونے والا ہے. عیسائیوں نے کہا فوت ہو گئے تھے، پھر زندہ ہوئے، پھر غائب ہیں، روپوش ہیں، یہ کسی وقت بھی ظاہر ہو جائیں گے، سامنے آ جائیں گے. مسلمانوں نے کہا، مسلمان تو ویسے ہی انتظار میں ہیں. مسلمانوں کی پتہ ہے کیا سنت ہے؟ ان کا طریقہ یہ ہے، کاش ہمارا کوئی لیڈر ہوتا، کاش ہمیں کوئی سیدھا کرے. کہ کاش سے نہیں کرتی، کاش کوئی غیبی امداد آ جائے. یہ ہوا حضرت امام حسین کے بعد، ان کا نہیں تھا. حضرت امام حسین کے بعد یہ جو ایران بھاگے نا یہ لوگ، پھر انہوں نے کہا کاش ہمارے درمیان نبوت ہوتی، تو نبی آتا اور ان کو سیدھا کرتا، کاش ایسا ہوتا. تو انہوں نے کہا مورکھو، نبوت تو نہیں ہے، امامت تو ہے نا، چڑھاؤ یہ جھنڈا اونچا. بس سارے امام ادھر آئے، باہر تو آیا ہی کوئی نہیں. سارے امام پھر ادھر ہی آئے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، سارے ادھر. بہت اچھا ہے بھائی، بڑا اچھا ہوا، مانتے جانا چاہیے ہمیں. امام مہدی بھی انہی میں سے آئیں گے. تو ایران سے اگر آئیں گے تو وہ شیعہ تو نہیں ہوں گے، سنی مان لیں گے انہیں. تو اگر ایران سے آئے اور ان کا وہی گیٹ اپ ہوا جو اہل تشیعوں کا ہوتا ہے، وہی والی پگڑی اور وہی چوغا، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ اہل سنت والجماعت ہے یا بریلوی ہے یا دیوبندی ہے یا رافضی ہے یا خارجی ہے یا انوری ہے یا خاقانی ہے؟ آپ کیا کہیں گے انہیں؟ وہ کہیں گے میں اہل بیت میں سے ہوں. ہم کو وہ یہ شیعہ ہے، یہ شیعہ. آپ ان سے ہی پوچھیں گے کرولا جاتے ہیں؟ کہے گا ہاں، وہ کنفرم کیا ہے. بھائی جان یہ بڑا کڑوا سو جانا ہے. تو انشاءاللہ ہم تو ماننے والوں میں سے نہیں نکلیں گے نا. ہم تو امام مہدی کا انکار کرنے والوں میں سے، بھائی یہ تو کوئی شیعوں کی سازش ہے سنیوں کے خلاف، مانیں گے. اچھا ادھر بھی کال کی اوتار نے آنا ہے، ابھی ہندوؤں میں بھی ہے کال کی اوتار از یٹ ٹو کم، کیونکہ کالی کا دور ہے، کلیوگ ہے اور آخری دور چل رہا ہے. تو یہاں بھی کال کی اوتار نے آنا. وہ ڈاکٹر نے کیا نام ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر ذاکر نائک ہے نا، ہاں، وہ انہوں نے تو بتایا کال کی اوتار حضور پاک کو ہی کہا گیا، وہ انہوں نے ثابت کیا کہ یہ آ چکے ہیں. نہیں نہیں یہ تھوڑی ایسے، وہ تو ادھر ہی آئیں گے ہندوستان میں، اور آنے والے ہیں بھی، تم دیکھنا جب آئیں گے ہم تمہیں دکھا دیں. تو ہر ایک کیا ایک آنے والا ہے ماشاءاللہ. سر آنکھوں میں کوئی بڑا اچھا ہے، آ جاؤ بھائی، کب آئیں گے؟ تو سب کو انتظار ہے. تو جب انتظار ہوتا ہے تو پھر آتے رہتے، آنے والے ڈھیر آئے ہیں. امام مہدی بھی بہت سارے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دعوے کرنے والے بہت آئے ہیں. اور امریکہ تو بڑا بڑا ہے، اور یو کے، سب نے لمبے لمبے بال کیے ہوئے، کئیوں نے گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں. وہ کم مائی چائلڈ، آئی ول انوائنٹ یو، بہت ڈھیر لگے ہوئے وہاں. وہ سب کو پکڑ کے پاگل خانے میں ڈال دیں.
ایک اور آ گیا, another holy man. وہ ہنستے ہیں, ان کو کہتے ہیں اچھا بابا جی مہربانی کرو آؤ آپ کو ہم لے چلتے ہیں. آپ ان کو 2-3 نیکے لگاتے ہیں, بابا جی عیسائی ساری عیسیٰ علیہ السلام بول کے پڑے ہوتے ہیں. ٹرنکولائزر ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے آپ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ آپ کو معمول میں اللہ بنایا گیا. ٹرنکولائزر سے آپ فارغ ہو جاتے ہیں. جنات بھی چڑھے ہوں وہ بھی ٹرنکولائزر سے بھاگ جاتے ہیں فوراً. کسی کو نشے کا ٹیکا لگا دو جن بہت سارے بھاگ جاتے ہیں. یہ کمال کی قوم, یہ معاملات ایسے ہیں, یہ بھرے پڑے. تو بنیادی طور پہ براہ راست اسلام سے یا ایمانیات سے اس کا تعلق نہیں ہے. آپ مان لیں اس کو بالکل ٹھیک ہے, جیسے امت مان رہی ہے ٹھیک ہے. حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہے, اکیلے مسیح ہیں, اکیلے, ان کے علاوہ دوسرا مسیح کوئی نہیں ہوا. انوائنٹڈ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے مسح کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جن کو لگا ہوا براہ راست. مسیح کا مطلب ایسی ہے, بہت اچھا ہے. تو اگر ہم اب دیکھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے, اللہ کرے آئندہ تشریف لیں, بالکل ٹھیک ہے. قرآن شریف میں جیسے لکھا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے, وہ جیسا عقیدہ بتائے بالکل ٹھیک ہے. ہم سے وہ سوال کرنے ہی نہیں کہ یہ اصل میں کیا مانتے تھے. ہم سے یہی سوال ہوا کہ جناب تم کیا کرتے تھے, تمہارے جو چھوٹی سی لمیٹڈ زندگی تھی اس میں تم نے کیا کیا, دیٹ از آل. کوئی اتنا مسئلہ نہیں کہ ہم تھکے ٹوٹے فارغ ہیں, سیکنڈ ہینڈ قسم کے لوگ ہیں. ہماری ذاتی معلومات کوئی نہیں ہے, ہم نے صرف پڑھا کتابوں سے. میرے علاوہ میں نے پڑھی کتابیں بہت ہیں, کتابوں سے لیا کچھ نہیں ہے. وہ لگ ہی رہا ہوگا باتوں سے کہ بھائی اس پہ اثر تو کوئی نہیں ہوا. یہ وہ قرآن شریف میں جو لکھا ہے نا, ایک کھوتے بھی کتابیں لا دی گئی ہیں. قرآن شریف میں ایک آیت لکھی ہے ایسے کہ جی کچھ لوگ ایسے ہیں, وہ سورہ حج میں, تو وہ کچھ ایسے ہی ہیں جن کے اوپر کتابیں لا دو ایسے ہی ہے کہ کھوتے بھی لا دی گئی ہیں, ان پہ علم کا فرق اثر نہیں پڑتا. میں تو ان میں سے ہی سمجھتا ہوں خود کو. تو بہرحال جس چیز کو بھی آپ اٹھائیں گے کتابی معلومات ہوگی نا آپ کی. 1400-1500 سال پہلے تو آپ تھے نہیں نا, آپ کو نہیں پتا 1300 سال پہلے کیا ہوا ہے, 1200 سال پہلے کیا ہوا ہے. تو آپ کتاب اٹھائیں گے تو کتاب سے پڑھیں گے آپ. تو کتابی معلومات ہے تو اس میں جھگڑا ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ کتابیں تو بہت ساری, کسی نے کچھ لکھا ہے کسی نے کچھ لکھا ہے. تو حتمی بات تو نہیں ہوگی نا, پتا آپ کیسے ہو سکتی ہے, پاسبل رہا نہیں ہے. میں آپ کو ایک بڑی واضح مثال سناتا ہوں, پھر ہم دعا کرتے ہیں. ابھی جو براہ راست باقاعدہ جو سائنٹیفک تھیوری کاسموس کی ہے وہ یہ کہ دنیا ایکسپینڈ ہو رہی ہے, کھل رہی ہے, گھوم رہی ہے اور آہستہ آہستہ باہر جا رہی ہے, ساری چیزیں دور جا رہی ہے, پھیل رہی ہے, پھیلتی جا رہی ہے. وہ بگ بینگ ہوا نا جیسے دھماکہ, تو یہ پھیل رہی ہیں چیزیں, دور دور جا رہی ہیں چیزیں وقت کے حساب سے. مطلب اسپیڈ ان کی بہت زیادہ ہے, لیکن ابھی بھی کئی لاکھ کروڑ سال لگیں گے, پھیلتی جائے گی. آپ کو جو یہ ستارے اس وقت نظر آ رہے ہیں, اس وقت بہت سارے ستارے نظر آ رہے ہیں آسمان پر. ہماری اگلی نسلوں کو شاید اتنے ستارے نظر نہیں آئیں گے, یہ دور جا چکے ہوں گے, پھیل رہی ہے. تو 100, 200, 300, 500 سال بعد لوگ مانیں گے نہیں کہ یہ ستارے ہوتے تھے, کیونکہ وہ بڑی دوربینوں سے بھی نظر نہیں آئیں گے. بڑی طاقتور دوربینیں بھی ہوں گی نا, بہت طاقتور بھی, سیٹلائٹ بھی بہت آگے جا کے ڈھونڈ آئے گا, وہ اس کو ستارہ ملے گا نہیں کیونکہ وہ بہت دور جا چکا ہوگا. تو وہ کہے گا کہ یہ کبھی ایگزسٹ کرتا ہی نہیں تھا, یہ پرانی کتابیں جھوٹی ہیں ساری, یہ ستارہ کبھی یہاں تھا ہی نہیں, ہم دیکھ کر آ گئے, نہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آج کی جو لکھی ہوئی معلومات اور کتابیں آبسلیٹ ہو جائیں گی آگے, کیونکہ اس کی پوزیشن چینج ہو چکی ہوگی, انڈرسٹوڈ ہے, وہ اپنی جگہ پہ تو ہوگا نہیں نا. مثلا اگر کوئی کسی دور سیارے سے, ستارے سے بیٹھ کر دیکھتا ہے جو 3-4 لاکھ 5 لاکھ نوری سال دور ہو یہاں سے, اور زمین کی طرف دیکھے دوربینوں سے, فوکس کلوز سرکٹ کر رہا ہوگا, تو اس کو یہ والی دنیا نظر نہیں آئے گی, اسے کروڑوں سال پرانی دنیا نظر آئے گی, کروڑوں سال پرانی. وہ ڈائناسور پھرتے دیکھے گئے ہیں, اس کو وہی امیج جا رہا ہوگا, وہ کروڑوں سال کا فاصلہ طے ہو رہا ہے نا, بہت فاصلہ ہے, کروڑوں سال کا ٹریول ہے. اس کو یہ امیج جو ہمارا ہے یہ کروڑوں سال بعد ہی جا کے ملے گا, ابھی یہ امیج وہاں نہیں پہنچ رہا, تو وہاں سے دیکھ کر اس کو پرانا امیج مل رہا ہوگا ڈائناسور کا, زمین تپ رہی ہے, ڈائناسور پھر رہے ہیں, لاوا ابل رہا ہے, پرانا کروڑوں لاکھوں سال پہلے کی بات ہے, کیونکہ پرانا امیج اسے مل رہا ہے. کمپیوٹر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا, بفرنگ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ فائل ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں نا, تو وہ آہستہ 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 آتی ہے, آہستہ اسپیڈ کے حساب سے. بہرحال ہمارا بھی اس طرح ہی حساب ہے کہ ہم
1400-1500 سال پہلے جو معاملات ہو چکے ہیں، اب چونکہ ہم سے بہت دور چلے گئے، بہت دور، تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہوا ہی نہیں، اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ، یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری معلومات اپروچ سے وہ نکل چکا ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم آج تک حضور سیدنا امام حسین کے لیے مارے جا رہے ہیں سینے کے اوپر، ہائے بڑا ظلم ہو گیا. وہ ظلم ہو گیا بھائی، 1400-1500 سال گزر گئے، آگے نکل جائیں آپ اس سے. 1500 سال گزر چکے ہیں اس بات کو، یہ آپ نہیں انکار کر سکتے، ہو چکی ہے وہ بات، ختم ہو گیا. وہ یزید کی بھی ہڈیاں گل سڑ کے بھاری ہو گئی، جتنا بڑے مردود ہو گئی، جو مرضی ہو، ختم تو ہو گیا نا، ختم ہو گیا نا. آپ امیر معافیا کوئی مسلمان کافر بنانے کے چکر میں پڑے، ختم ہوئی بات. وہ صحابی تھے یا کافر تھے، وہ آپ کے ایکسس سے بات نکل چکی ہے. حجاج بن یوسف کون تھا، اس نے کیا، ختم ہو گئی بات بھائی. 1400 سال 1300 سال پرانی بات ہے. ہم جتنا مرضی پیٹ اٹھے، وہی روئے چیخے پٹے، ہم جتنا مرضی روئے چیخے پٹے، ہمارے ایکسس سے نکل چکے. ہم جو مرضی کر لیں، ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں. وہ بہت سینکڑوں سال پہلے نکل گیا کام. اب آپ کے پاس رہ گئی کتابیں، امیوں نے الگ لکھی ہیں، عباسیوں نے الگ لکھی ہیں، ہاشمیوں نے الگ لکھی ہیں، ایرانیوں نے الگ لکھی ہیں، ہندوستانیوں نے تو کیا ہی کہنا ہے، کیا لکھا ہے. ان چاروں کتابوں کا ملغوبہ لکھا ہے، وہاں سے اٹھائی پھر اپنی لکھی. وہ تو اپنی تو لکھی نہیں ماشاءاللہ. انہوں نے کسی کے ریفرنس ڈالے، فلانی کتاب کے مطابق یہ ہوا، فلانی کتاب کے مطابق یہ ہوا. جو کتابیں اس طرح بڑی پڑی ہیں، ان خبیثوں کی تو اپنی معلومات ہی نہیں. تو 150-200 سال پہلے یہ ہندو تھے، ابھی جا کے مسلمان بہت زور کے مسلمان ہو گئے، عربوں سے بھی آگے. عرب بھی کہہ رہے بھائی اتنی سپیڈ نہ رکھ، تو ساڑھے تو بہت آگے نکل گئے، سانو یہ گل نہ پتا کوئی نہیں، تو ساڑھے تو آگے نکل گئے. یہ خانہ کعبہ سے بھی آگے جا رہے ہیں، ان کے عقیدے وہ ہیں کہ وہ کمال ہو جاتا ہے. کمال کی بات سناؤں ایسے، میں کسی کے اوپر نہیں بات کر رہا، آخری بات سناتا ہوں. کب آپ نے سنا ہوگا حضور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ سنا ہے آپ کیسے ہوئی؟ ہاں جی، کیسے ہوئی؟ سنا ہے آپ؟ حضرت علی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ حضرت علی پیدا ہوئے تھے جناب حرم شریف میں، خانہ کعبہ کے بالکل نزدیک ان کی والدہ تھی، طواف کر رہی تھی، اور وہاں حضرت علی کی پیدائش، اور خانہ کعبہ کی دیوار ٹوٹی اور آپ اندر چلی گئی، پیدائش وہاں ہوئی. ایسے ہی بھجن لاجک یہ ہے، عرب سرداروں کی خاتون ہو اور اس حال میں ہو کہ بچے کی پیدائش ہے، تو وہ 7 پردوں میں ہوتی ہوگی. جو کلچر ہے نا ان کا، میں تو وہ بتا رہا ہوں. آج آپ کو وہاں عورت نظر نہیں آتی ان کی، آپ کو عرب عورتیں نظر آئی ہیں وہاں نظر آتی ہوگی. اس وقت سردار اعلیٰ کی بیٹی، سرداروں کی فیملی سے، جن کے حضرت علی کی پیدائش ہونے والی ہے، حضرت ابو طالب کی بیوی، سردار قریش، وہ بھی خانہ کعبہ کے پاس ہوگی اس حالت میں کہ بچے کی پیدائش ہونے والی ہے. تو چلو ہوا ہوگا بھائی، ہمارا کیا لینا دینا ہے. لیکن ایک گروپ یہ کہتا ہے نا، اس کی بات مضبوط ہے یا نہیں ہے؟ پکی بات ہے یار، یہ ویسے لاجیکلی پاسبل نہیں. یہ نرم و نازک خواتین ہوتی ہیں، حضور سیدہ آمنہ. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کس طرح. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک نرم و نازک سردار زادی تھی، بہت بڑے سردار کی بیٹی. کیسے؟ کیونکہ ان کا دودھ ہی نہیں تھا بطن میں اولاد کے لیے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیوں جی؟ پڑھا آپ نے یا نہیں پڑھا؟ دائی حلیمہ کو بلایا گیا دودھ کے لیے. سردار دادیوں میں یہ نارمل سی باتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر اپنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ بچوں کو اپنے کوئی دودھ پلا دے. ایسے نازک ماحول میں پیدا ہوئی پلی ہے. وہ بچے کی پیدائش کے وقت اس کو اوپن مارکیٹ میں جانے دیں گے؟ گیدرنگ میں، رش میں؟ بھائی سرداروں کی فیملیوں میں ایسا نہیں ہوتا. یہ بڑے وی وی آئی پی ہوتے ہیں، ہزار خدمتگار لگے ہوتے، پیسے والے امیر لوگ تھے. آپ سمجھتے بڑے بھوکے ننگے تھے، نعوذ باللہ. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بہت پیسے والے تھے، سب سے زیادہ پیسے والے لوگ تھے. ان کے پاس خانہ کعبہ کا نظام تھا، حج کا نظام، حج کی انتظامیہ میں تھی شروع سے. حضرت عبد المطلب انتظامیہ میں تھے، حضرت ابو طالب، یہ پوری فیملی قریش کے پاس تھا، بنو ہاشم کے پاس. تاجر یہ سب سے بڑے تھے. حضرت ابو طالب بہت بڑے تاجر تھے، بہت کامیاب. حضور پاک کو تجارت سکھانے والے یہ تھے، بہت پیسے والے لوگ.
VVIP نظام ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے بہرحال جو بھی ہوا ہوگا. میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کسی کے عقیدے کو خراب نہیں کر رہا. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس دونوں سوال دونوں جواب موجود ہیں, دونوں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, مضبوط, دونوں کے پاس مضبوط جواب ہے. آپ کس کو مانیں گے؟ جائیں گے کس سائڈ؟ آپ یہی کہیں گے بھائی کتابی معلومات ہے, بات ختم ہوگی, آئی وٹنس تو ہے ہی کوئی نہیں, نہ میں نہ تم, کیونکہ اس پہ جھگڑا بھی کوئی نہیں, کفر اسلام کا جھگڑا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ حضرت علی کیسے پیدا ہوئے تھے, فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت کے دن جائیں گے جب تو نے وفات دے دی تو پیچھے پتہ نہیں کیا ہوا, مجھے کیا پتہ ہے, کرتے رہے ہوں گے جو بھی, مجھے کیا پتہ ہے. تو ہم بھی ایسے ہی کہیں گے کہ جی ہم تو اس وقت تھے نہیں, ہمیں تو نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم باتیں تو ایسی کرتے تھے جیسے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. قرآن شریف میں سورہ نور میں لکھی ہوئی بات پڑھی آپ نے, سورہ نور میں ایسے لکھا ہوا, میں نے کی پتا. چلو خیر, حافظ کو کیا پتا, نہیں آپ کو تو اچھا خاصا پتا, میں ایسے کہتا ہوں. سورہ نور میں اس بات کا ذکر ہے, حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ کچھ لوگوں نے جملہ کسا. واقعہ ایسے ہے کہ ایک قافلہ آ رہا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کمان کر رہے تھے اور سیدہ عائشہ صدیقہ بھی تھی, اور قافلے کے پیچھے 3 یا 4 صحابہ کرام چلتے تھے, کچھ فرلانگ پیچھے, ایک منزل پیچھے, تاکہ وہ جہاں سے قافلہ گزرا نا اس کے پیچھے پیچھے آئیں. کسی کو کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ اٹھاتے لائیں, کوئی بھول گیا ہو, کوئی کسی کا بچہ رہ گیا, کسی کا سامان, کوئی چیز, وہ 3-4 صحابہ کرام کو پیچھے چھوڑا جاتا تھا. اب ہوا ایسے ہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور حضور سیدہ عائشہ صدیقہ کی جو وہ سواری تھی, اونٹ تھا کہ اونٹنی تھی, اس کے اوپر پالکی لگی ہوئی تھی اور سب کو ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ یہ اس میں موجود ہے. یہ حوائج ضروریہ کے لیے اس وقت باہر گئی تھی. قافلہ اٹھا دیا گیا, قافلہ چل پڑا, یہ آگے چلا گیا قافلہ. اب یہ جب فارغ ہو کے فراغت ہو کے واپس آئی تو انہوں نے کہا کہ تو سارے نکل گئے, تو وہیں بیٹھ گئے, انہیں پتا تھا پیچھے لوگ آ رہے ہیں, میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی, کوئی ناٹ اے بگ ڈیل, ختم ہو گئی. پیچھے سے صحابہ کرام آئے, یہ ان کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئے. اب چونکہ اسی طرح کے ہوں گے جیسے آج لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے کہا ہے غیر مرد کے ساتھ یہ کہاں سے آ رہی, یہ جان کے تو پیچھے نہیں رکی, اصل چکر کیا ہے, اصل بات. اب اس بات کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ملول ہوئے کہ انہوں نے تو مجھے نہیں چھوڑا, میرے گھر والوں کو, میری بیوی کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. اس کا ذکر قرآن شریف میں انتہائی سخت ہے, سورہ نور میں بہت سخت ہے. یہ میرے ساتھ ایسا کیا. اللہ تعالیٰ نے بڑی خوفناک اور بڑی ہنٹر والی حدیثیں آیتیں نازل کی اس کے اوپر, جیسے کوڑا مارا کہ تم ایک بات سنتے ہو اور اس سے ہاں میں ہاں ملاتے ہو, جیسے کمینوں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, سارا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تمہیں کہنا چاہیے تھا ہم وہاں تھے نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. تم ہاں میں ہاں کس بات پہ ملا ہے؟ تم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معاملہ نہیں پتا. تم عیب جو ہی کرتے ہو, تم بہتان لگاتے ہو, تم سمجھتے ہو چھوٹی سی بات ہے. میرے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے. قرآن شریف کی آیت ہے یہ, میرے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ بات منع ہو جاؤ. بڑی سرزنش اور بڑے سخت الفاظ کا استعمال ہے. یہ جو تخمینے لگاتے ہو اور آئی وٹنس بن جاتے ہو, جب تک تمہیں معاملہ دور سے نہیں پتا اور تم بات ایسی کرتے جیسے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے, یہ تو بھائی جان ہمارے نزدیک تو بڑا خوفناک آفینس ہے جس کو میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا. سورہ نور میں اس کی پوری تفصیل ہے. یہی ہمارے ساتھ قیامت کے دن ہو جانا ہے کہ تم نے کتابیں تو ایسی لکھی ہیں جیسے تم دیکھ رہے ہو, پہلا تیر چلا تو دوسرا تیر چلا تو تیسرا تیر چلا تو یوں نکلا تو یہ فوارہ تو یہ دھارا تو یہ کٹا تو وہ گرا تو پہلا ہاتھ تو دوسرا ہاتھ. بھائی تو ویڈیو بنا رہا تھا ہم لوگوں, اور جب بنا رہا تھا تو حفیظ کیمرہ چھوڑتا, جنگ لڑتا, تو وہاں چسکے لے رہا, تو وہاں جنگ میں شامل بھی نہیں تھا, جو آنکھوں سے بڑا دیکھ رہا تھا. کہتے ہیں ہمیں بنایا ہے جنات نے. یہ میں آپ کو مذاق نہیں بتا رہا, یہ بھری پڑی ہے یہ بات ہے. ہمیں بتایا جنات نے. ایک صحابی جن تھے, انہوں نے سارا واقعہ دیکھا. تو بھائی جان آپ دیکھ رہے تھے, آپ لڑکی نہیں رہے تھے, آپ ایک ٹھونگ مارتے, یزیدی لڑکا اڑ کے فارغ ہوتا. آپ جن تھے یا پلاسٹک کا کھلونا تھے؟ اینک والا جن تو نہیں تھے آپ, کمال جن تھے یار, آپ حد ہے. آج بھی جن ایسے ہوتے ہیں نا, وہ
पेशेंट जो मैं डील कर रहा था उनको जिन चढ़े हुए थे, तो मैंने वो जिन साहब जब तशरीफ लाए मैंने कहा ये मोबाइल उठाए जरा इधर करें इसको, वो नहीं कर सके। वो इसी तरह का कोई जिन होता जिसने सारा वाक़या करबला देखा ना आंखों से। ये बड़ी मशहूर बात है। अभी मैं आपको मज़े की बात सुनाऊं, आप कहेंगे मजाक ही करे मारता। पिछले साल उनके जिन साहब के बेटे फौत हुए हैं और बड़ी मस्जिदों में उनकी मफरत की दुआएं की गई। जी ये मैं राम और लक्ष्मण की बात नहीं सुना रहा हूं, ये राम लक्ष्मण की बात नहीं है, सीता माता नहीं लेके गया रावण, ये मैं आपको मुसलमानों की बात सुना। ये पिछले साल बड़ी मफरत की दुआएं की गई। अभी वीडियोस मिल जाएंगी आपको। वो उनके जिन साहब का नाम भी मुझे याद था, अभी भूला हुआ। वो फौत हो गए तो उनके बेटे थे, वो भी बड़े बरगजीदा थे, तो वो विसाल हुआ है उनका, तो वो उनकी मफरत की दुआएं हुई मस्जिदों में कि जी वो फौत हो गए। तो हो गए होंगे भाई, हो गए होंगे। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि वाकया कमरा हो रहा है और इतना जुल्म हो रहा है, औरतों को उठाया जा रहा है, तो भाईजान आप क्या कर रहे थे? आप दूर खड़े देख रहे थे? आप कह रहे मस्जिद इसलिए नहीं है मैं बीच में इन्वॉल्व हो जाऊँ। तो बहुत अच्छा जवाब आया, तालियां बजा लो उस बात में। 100 नंबर आपके, मोटरसाइकिल आपका हो है, बल्कि 5 तोले सोना भी आपका हो। तो इस पे लगे रहे तो बिस्मिल्लाह लगे रहे, आप बहुत अच्छा करें। क़यामत के दिन आपसे अल्लाह ताला ये पूछेगा ही, पूछना नहीं, आपसे पूछेगा आप क्या कर रहे थे, तो दुनिया में भेजा है आप क्या कर रहे थे। बर्बादी इस बात पे है, पिछले 1000 साल मुसलमानों के, आप जब है ना, हमारी तो नस्लों को पता नहीं, जैसे अब सितारे में बता रहा हूँ ना, इतने दूर चले जाएंगे लोग कहेंगे एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। मुसलमानों की मालूमात और तारीफ आपसे इसी तरह हज़फ हो गई। इन्होंने इतनी तरक्की की ना, कम से कम 5000 सितारों सैयारों के नाम लिख के किताबों में रखे गए हैं मुसलमानों ने। ये सितारा, ये सितारा, ये सैयारा, ये सैयारा, ये इधर घूमता है, इसका चक्कर ऐसे है, इसके इतने दिन पूरे होते हैं, इसके चांद इतने। कोई दूरबीन नहीं थी, कुछ भी नहीं, इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये सारा लिखा हुआ है। और वो 110% ठीक है, यानी प्रूवन फैक्ट है। इस वक्त साइंस मान रही है उसको, हाँ ठीक था। इन्होंने उससे घड़ी बनाई, इन्होंने सितारों की चाल दिखाई, उसके लिए गैजेट्स बनाए, बाकायदा एक कंप्यूटर, मैनुअल कंप्यूटर बना हुआ मौजूद है। ये भी वीडियो वायरल बहुत है नेट पे, आप तो देखें, मुसलमानों की बनाई। इल्म, हय्यत, रियाजी, अलजबरा, आंखों की साख्त, सर्जरी, इतनी डेप्थ और इतनी डिटेल में पढ़ी है मुसलमानों ने कि आप जान नहीं सकते कि ये किस तरह बगैर किसी इक्विपमेंट के करते होंगे। कोई माइक्रोस्कोप नहीं थी, कुछ नहीं था। इन्होंने आंख की डिटेल कैसे निकाली है। अब उसके ऊपर हुआ क्या, मुल्ला सवार हो गया, क्योंकि मैं वही बता चुका हूं जो आज हो रहा है ना आपके साथ। वो भगोड़ा जो था ना, साइंस टेक्नोलॉजी का भगोड़ा, वो बैठा मस्जिद में जाके, उसने फतवा दिया कि ये जितना इल्म तहकीक का काम हो रहा है ना, ये सारा शिर्क है, ये सारा कुफर है, इसको पढ़ के आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। लो जी, लिटरली उन साइंसदानों को कत्ल किया गया, ढूंढ के। उनकी लाइब्रेरियों को, उनकी रिसर्चेस को आग लगा दी गई, मस्जिद के मुल्ला ने लगाई, और पाबंदी लगा दी गई, साइंस और टेक्नोलॉजी में रिसर्च कोई नहीं करेगा। उसका नतीजा आप देख रहे हैं। हम इतने पक्के हुए, इतने प्यारे सुन्नी से सुन के मुसलमान हुए हैं। कायद आजम को 3 पीस सूट पहने देखा ना हमने, वर्जीनिया का सिगार, हम उसी पे लगे हुए। गांधी ने अपने चरखा चलाया, चरखा चलाया, मिर्चें लग रही है ना। कायद आजम ने तो नहीं चलाया, गांधी ने चलाया। चरखा चलाता था वो अपना सूत काटता था, उसी का कपड़ा पहनता था, 2 चादर, उसी को कौम पे लगाया। भाई जी, इंपोर्टेड चीज नहीं इस्तेमाल करनी है ना, इंपोर्टेड आइटम नहीं लेना बाहर से, गाड़ी बाहर से नहीं लानी, अपना बनाओ। नमक भी हम सांभर निकालेंगे समंदर से, आपने कहा हम चाइना से ले लेंगे, हम अमेरिका से ले लेंगे, हम इधर से ले लेंगे, सऊदिया दे देगा, ईरान दे देगा, हमारे भाई मिस्री दे देंगे। इमदाद ही लेते रहे, खरीद के लाते रहे। आप नाम लें किसी चीज का नाम लें, मेड इन इंडिया निकल आएगी, और आप नाम लें किसी चीज का, मेड इन पाकिस्तान नहीं होगी, सिवाय मौलवी। ये बहुत है। और अभी 13 तारीख को मार्केट में भी आ रहे हैं, आपने अगर भूल गए हो ना, तो 13 तारीख को रज गज के पूरे मुल्क की एहतजाजी मुजाहरा होने वाला है। हाँ, साद रिजवी साहब आ रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरा, महंगाई खिलाफ मार्च।
देखना इन्हों तो प्यो भी पेट्रोल कम कर सी कट कर सी देखने सी सारा ड्रामा के इलेक्शन ना हो 14 को इलेक्शन है 13 को रोला डाल दो ओ देखो जी आंसू गैस रोला मट गया कट गया 15 आदमी मर चुके 4-15 पुलिस वाले मर गए वो बेचारे अभी मर रहे होते 15 मौलवी मर गए उन्हें भी पता कोई नहीं क्यों मर गए तो वो देखना हो आपने तो वो आप पर्दा स्क्रीन से हट के आप लाइव भी देख सकते हैं आंसू गैस शेलिंग ये वो हटो बचो और ये बैठे हुए एसी कमरों में चाय पी रहे होगे बदल ठंडी ठार पीछे मौलवियों को लगाया होगा बाहर आ जाओगे अभी कितना रोला डाला था इन्होंने वो फ्रांस वाले पे डाला था फ्रांस के सफीर को निकालो अभी फ्रांस के सफीर ने $10 लाख दिए वो चुप करके हजम कर गए फ्रांस के लोगों ने दिए ना फ्रांस के वजीर सदर ने वो जब आपका वो सैलाब आया वो किधर गए वो उस पर तो बाहर नहीं निकला कि ये हराम माल है हम नहीं लेने देंगे पाकिस्तान ना है वहां क्यों नहीं जलसा हुआ भाई अभी तो जनाब फुदक पे बाहर आ रहे तो बहरहाल इसने बर्बाद कर दिया तबाह साइंस में लगा न टेक्नोलॉजी में न सीखने में न इल्म में न फजल में और हमारे आम आदमी ने पूछा भी नहीं कि तू मस्जिद में बैठा है हमें सारा अच्छा बुरा बता रहा है तू है कौन तू मुझे बता स्कूल में कितना पढ़ा जो इस तक स्टैंडर्ड है एक नेचुरल स्टैंडर्ड क्या है इस तक तालीम का क्या तालीम आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी जाते हैं मेरे जैसे बच्चे तो कॉमसेट नहीं जाते ना बीकन हाउस मेरे बच्चे नहीं जा सकते लेकिन स्टैंडर्ड तो है ना वो जो अफोर्ड कर सकता है वो अच्छा आला तालीम क्या चीज़ है यही लेकिन हम चलो BA कराएंगे MA कराएंगे कहीं से कंप्यूटर सिखाएंगे कुछ करेंगे लेकिन अगर हम ये स्टैंडर्ड करना है तो हमें हाई फाई अच्छे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है बीकन्स हैं और इलीट कम्युनिटी वही है वहीं साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है अच्छा डॉक्टर वहीं से बने है तो हमारे यहाँ से नहीं बनेगा आप मस्जिद के मौलवी के पास चले जाएंगे गायनी का पेशेंट लेके खतीब साहब जी बड़े अच्छे हैं देखे जाएंगे खतीब साहब खुद नहीं लेके जाएंगे अपनी बीवी को भाई जी मैंने ये काम आंदा ही कोई नहीं ये पढ़ा लिखा आदमी चाहिए इसमें पढ़ा लिखा डॉक्टर किधर है उस वक्त तो क्यों नहीं दम करता है लोगों में वो पीर साहब क्यों अपनी बीवी को वहां पे वो ले जाते हैं डिलीवरी करवाने वो उस वक्त क्यों नहीं एक तावीज बांधते उसको जो बाकियों को बांधे चले जा रहे हैं बाकियों को तो बच्चे ऐसे ही पैदा करा रहे हो ना बाबा जी ने दुआ की पुत्र हो गया जब तुम्हारे पुत्र हो रहे वो डॉक्टर पैदा करवा रहे अन्य अंकल के यार बेड़ा गर्क करवा सारे पागल तो सवाल ही नहीं करते बाबा जी तो अपना पुत्र के घर होया कोई नहीं तुझे वो फलानी MSc डॉक्टर थे फलानी गायनेकोलॉजिस्ट को चले गए क्यों जी आपका तावीज घर पे काम नहीं बीवी का मैं तो लुट्टी डाल रही थी बच्चा पीछे मैंने देखा बुद्धि हुआ था वो बड़ा हो गया बड़ा हुआ था स्कूल गया हुआ था बाबा जी की करामत बच्चा BA करके पैदा हुआ बच्चा डॉक्टर पैदा हुआ डायरेक्ट वही उल्टी पैदा हुई थी वो कुरान शरीफ में लिखा हुआ सौलेह अलैहिस्सलाम की उल्टी वो बच्चा बड़े साइज का पैदा हुआ वो चरनी खा रहा था चारा तो करो ना मौजा भाई तुम्हारे बच्चे अस्पताल में पैदा हो रहे वो भी बड़े हाई फाई डॉक्टर के साथ क्वालिफाइड डॉक्टर साहब तो मतलब बड़े पढ़े लिखे होते हैं गाने तो सारी फील्ड है नहीं बाकी आप दवाइयां भी दे रहे हैं तो हर चीज का दम भी मौजूद है तो खतना फितना सब कर रहे हैं आप लोगों को कर रहे हैं लेकिन आपका बिजली का मीटर कट है तो आप लाइनमैन को फोन कर रहे हैं भाई जी आओ ना बादशाह बंदे तो यार आओ ना मीटर लगा दे वो भाई जी करामत दिखाओ ठक बगैर तार के बिल आ रहा मीटर आ रहा तार के बगैर बिजली आ रही ठपटप आई चली जा रही आप बिजली बांट रहे लोगों में मरीजों को ये ले भाई 200 यूनिट 500 यूनिट बाबा जी ने ये पैर जमीन पे मारा उधर से धुआं निकल आया पेट्रोल दे रहे ये लोग पुत्र पेट्रोल डालो ठक 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 अभी तो वैसे वो रियाज कादरी साहब ने तो दम किया वो मोबाइल में पकड़ के जा वो 14 दिन चार्ज रहा कहते हैं फुल चार्ज नहीं देख लिया अभी तक माशा मैं क्या ग्रिड स्टेशन लगे भाई ने 7 दिन वास्ते चार्ज करा लिया हाँ बेड़ा गर्क हो रहा है हमें पेट्रोल डाल के बाबा जी के दम करवाओ खत्म तो बाहर हम पागल लोग हैं ना दिमाग खराब है पूछ ही नहीं रहे ना देख रहे तो बाहर सवाब कमाओ अच्छी बात है कुरान शरीफ छोड़ेंगे तो भाजन यही हो हदीस छोड़ेंगे यही हो ब्रेक ही नहीं रहे क्या लिखा तो बाहर अल्लाह ताला ही हिदायत दे हम सबको अभी मैं करूँगा अल्लाह हो आए बड़ा सुकून है यार तो करते हैं आज ठीक है लोग कहते हैं जिक्र ही नहीं करवाते अब भाजन फिक्र तो करवाते हैं ना फिक्र करवाते हैं
کوشش کر رہے ہیں اگلی نسل ٹھیک ہو جائے. یا مالائیں ڈال کے بیٹھ جاؤ, کبھی رش لگا ہوگا ادھر, یقین کریں. وہ پڑی میرے پاس موٹی مالائیں اور انگوٹھیاں اور وہ مٹکے من کے. ابھی ادھر سے نکل جاؤ دھوتی پہن کے, دیکھو پیچھے کتنی عوام جاتی ہے. کہانی ہے جاننے ہنسی ہے, صابری صاحب ایسے نے محلے چڑھے ہیں, او بڑے اچھے بزرگے, لیکن اگر کہو قرآن پڑھو نماز پڑھو کیسے؟ اچھا مولوی صاحب گورے کو نظر ہی نہ آنے ہوتا ہے, کوئی گپ شپ بھی کوئی نہیں, پھر وہ چپ کر کے نکل لیں گے. یہ لوگ ایسے ہی ڈرامے پسند کرنے والی قومیں ہیں, تو ہمیں مار اس لیے کرو. تو آپ قرآن شریف سیکھیں بھائی, بڑی مہربانی کریں, جتنا آ سکتا ہے سیکھیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے گی. تو کوئی بات کرتے ہیں ویڈیو بہت کرتی ہے.